أشرقت نفسي بنور من فؤادي. فارس یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں، ان کے زمانے خلافت کے اندر یہ علاقے فتح ہو گئے. تو یہ آیت حضرت عمر کے خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے. سمجھے؟ اے منافقو، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ تمہیں بلایا جائے گا، سخت قسم کے قوم سے لڑائی ہوں گی. اگر تم کرو گے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا، جو تم نے منافقت سے کام لی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا. اڑے کچھ پہلے پڑھا، یہ اہل روم اور اہل فارس، اہل یمامہ، ان لوگوں کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے لڑائی ہیں. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سب فتح ہو گئے. سمجھے؟ اس لیے حضرت عمر کے خلافت، حضرت ابو بکر کی خلافت کا منکر پکا کافر ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ اس کی خلافت کا کہتے ہیں کہ غاصبانہ طور پر خلافت اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ عادلانہ نہیں ہے، خلافت غاصبانہ ہے. کیسے باشد وہ پکا کافر ہے. اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ. حضرت عمر کے خلافت میں اختلاف ہو گیا، لیکن حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ عمر کے خلافت کا بھی منکر پکا کافر ہے. صحیح قول حنفیہ کا یہی. سمجھے؟ اس کو کوئی بھی نہیں بچائے گا، محمد علی بھی نہیں بچائے گا، اور ہمارے مبلغ اعظم بھی نہیں بچا سکتا. فتویٰ اپنی جگہ پر ہے. سمجھ رہی ہوں کہ نہیں؟ مسئلہ اپنے جگہ پر ہے، اس طرح نہیں ہوگا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. باقی جہاد کے لیے کچھ معذورین ہیں، ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ، فرماتے ہیں کہ نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اگر جہاد سے پیچھے رہ جائے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، لنگڑے پر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، گناہ نہیں. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج، مریض پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رسول کی جو اطاعت کرے گا، جہاد کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، باغات میں اللہ داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے. وَمَن يَتَوَلَّ، جو جہاد سے روگردانی کر دیں گے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہے ان مومنین سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جبکہ حدیبیہ کے موقع پر کیکر کے درخت کے نیچے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو ان کے دلوں کا بھی علم ہے، اللہ سب جانتا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک نے سکینہ ان پر اتار دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے فتح قریب بدلے کے طور پر ان کو دے دیا. فتحًا قریباً سے مراد فتح خیبر ہے. سمجھ رہی ہے کہ اس کے بعد خیبر. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سے غنیمتیں، یاخذونہا، جن کو یہ حاصل کر دیں گے. یہ بھی غنائم فارس ہے، غنائم روم ہے. اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ غالب ہے، ماننے والوں کو بھی غالب بنائے گا. حکیماً، اللہ حکمت کو بھی جانتا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ پاک نے بہت سے یہ کہ غنیمتوں کا تم سے وعدہ کیا. تاخذونہا، جو تم حاصل کر دو گے، وہ غنائم خیبر. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، وہ فارس والوں کی غنائم ہے. تاخذونہا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، لیکن یہ مغانم خیبر تمہیں جلدی میں اللہ نے دے دیا. فَعَجَّلَ لَكُمْ، ہاں ان سے پہلے مغانم فارس تو بعد میں حاصل ہوں گے. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، یہ غنائم خیبر اللہ نے تمہیں دے دیا. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ پاک نے یہ ہے کہ لوگوں کے دشمنوں کے، اہل خیبر کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، وہ تم سے یہ ہے کہ قتال نہ کر سکیں. ہو گیا مولانا؟ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَعَدَكُمُ اللَّهُ غَنَائِمَ خیبر، اللہ نے غنائم خیبر تم سے اس لیے وعدہ کیا. لِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ نشانی بھی بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ لِتَكُونَ وعدہ کے ساتھ، وعدہ معذوف کے ساتھ متعلق. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مغانم اخرى، دوسری غنیمتیں بھی اللہ نے آپ سے. لِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، حوازن وغیرہ، اور اسی طرح حنین، فارس، روم، یہ سارے بعد میں حاصل ہو گئے. وعدکم اللہ مغانم اخرى لتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ کہ مومنین کے لیے کہ نشانی ہو جائے یہ غنائم خیبر. اور دوسرا یہ کہ لتکون هذه الکفۃ ولتکون هذه الکفۃ وکف ایدی الناس عنکم، سمجھ، اہل خیبر کے ہاتھوں کو روک لیا. خود کا نکلو ادھر نہیں، گھر اپنا گرا، یہ درخت کاٹ دے. وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. یہ ہمارے رعب تھا. اب امریکہ کا ایک فون آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ میرا یہیں سے ہمارے یہ ہے کہ ہوا نکل جائے، پش پش پش. جی سر، سمجھے؟ اب یہ ہے کہ ملک ہمارا امریکہ کا کالونی ہے جی. زی مغرب ہر چیز میں آیت سبابست، مغرب سے جو کچھ آ جائے وہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھے؟ اذان جا بول اگر آیت شرابست، وہاں کے پیشاب بھی آ جائے تو وہ روحی افزا ہے ہمارے لیے.
میاں نے بولو میں فرق نبینم، شراب میں اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، پیشاب سے شراب تو زیادہ خراب ہے۔ پیشاب پی کر کے پھر بھی آدمی اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا، بہن کے ساتھ نہیں کرے گا، لیکن شراب پی کر کے کبھی ماں کی عزت بھی لوٹتا ہے بہن کی۔ میاں نے بولو میں فرق نبینم، اذان جب گو اگر آیت کبابست، وہاں کی ٹٹی آ جائے تو اس کو بھی کباب سمجھ کر کے ہم لوگ کھائیں گے، سمجھتا ہے؟ تمہاری تاریخ تھی، سمجھے؟ شیر کی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی ایک دن غیرت والی بہتر ہے، سمجھے؟ بے حیا باش ہر چی خواہی بکن، اس طریقہ پر طالبان کے لیے دعا کرو بس۔ اتنے ہو تسی کسی اور علاقے وچوں، یہ ہماری تاریخ ہے جی۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور غنیمتیں ان کا بھی اللہ نے تمہیں وعدہ دیا، لم تقدروا علیہ، جن پر تمہیں ابھی تک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے قدرت حاصل نہیں ہے، وہ آئندہ وقت احاط اللہ بہا، اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ان پر احاطہ کر چکا، وہ بھی تمہیں مل جائیں گے، فارس و روم والوں کے اور اسی طرح حوازن وغیرہ کے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر ولو قاتلکم الذین کفروا، کافر اگر یہ کہ اہل مکہ تم سے لڑیں گے بھی، فرض کر لو، لولوا ادبارہم، پشت پھیر کر کے بھاگیں گے، ثم لا یجدون انفسهم ولیا ولا نصیرا، کوئی اپنے لیے حامی دوست بھی نہیں پائیں گے، کارساز اور کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت، سن اللہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا طریقہ اصول یہی چلا ہے پہلے لوگوں میں بھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہمیشہ مغلوب کرتا رہا۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے مخاطب آپ اللہ کی اصول کے لیے اور سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تبدیل اور تحویل کا فرق کل آپ کو بتا چکا ہوں سورہ فاطر کے آخر میں، اڑے یاد ہے کہ نہیں؟ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، وہ خدا ہے کہ جس نے یہ کہ تمہارے ہاتھوں کو روک دیا، ان کے ہاتھوں کو، دشمنوں کے ہاتھوں کو روک دیا، انکم تم سے، نوبت قتل کی نہیں ہے خیبر والوں کے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، فرماتے ہیں بِبَطْنِ مکہ تھا، بطن وادی مکہ کے اندر، حدیبیہ کے موقع پر، سمجھے؟ بِبَطْنِ مکہ تھا مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے تمہیں کامیابی یہ کہ دے دی، کامیابی یہ کہ تمہیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ عمل کرتے اسے اس کو دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور آپ کو مسجد حرام سے روکا، وَالْهَدْيَ، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کفر وصدوکم، آپ کو بھی روکا، وصدو الہدیہ، اور ہدی کو بھی روک لیتے ہیں، جانور کو قربانی والے، معکوفاً، جبکہ وہ بندہ ہوا ہے اور وہ بند ہے، اس کو ہدی کو بھی روکتے اس بات سے، من ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ میں جا کر کے پہنچے۔ محل الہدی وہ حرم ہے، سمجھے؟ ولولا خیال کر لینا اس کا، ولولا رجال مومنون ونساء، اگر مکہ کے اندر کمزور مومن عورتوں کا اگر مسئلہ نہ ہوتا، سمجھے بھائی جان؟ فرماتے ہیں کہ لولا رجال مومنون ونساء مومنات، مرد مومن اور یہ کہ عورت مومنہ مکہ کے اندر، لم تعلموا، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اس بات کا اندیشہ کہ ان تطؤم، جب جہاد ہو جائے تم ان کو روند ڈالو گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، نادانستگی میں تم پر گناہ ہو جائے گا۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو لعذبنا الذین کفروا، کافروں کو عذاب کرتے ہیں۔ یہ لولا کا جواب محذوف ہے، آگے چونکہ ایک لعذبنا خود اس پر دلالت کر رہا ہے اس لیے اس کو حذف کر دیا۔ خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے سے، اڑے کچھ پڑھا لعذبنا الذین کفروا، فرماتے ہیں کہ ولولا رجال مومنون، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مکے کے اندر یہ کہ مومن اور مومن عورتیں، لم تعلمون، جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، ان تطؤم، اس بات کا اندیشہ کہ ان تطؤم، کیا آپ ان کو روند نہ لیں گے، جب جہاد شروع ہو جائے گا تو وہ مارے جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت ہجرت تو ضرور تھی۔ فتصیبکم منہم معرۃ، پس آپ کو یہ پر گناہ ہو جائے گا، پر معرہ گناہ، اور گناہ اور سختی بھی بغیر علم، نادانستگی میں، اگر اس بات کا مسئلہ نہ ہوتا، لعذبنا الذین کفروا، تو کافروں کو فوراً ہم عذاب دیتے، آپ کو ان پر مسلط کرتے، جہاد شروع ہوتا۔ ہو گیا مولانا؟ وفعل اللہ ذالک، اللہ نے اس جہاد کو اس لیے اللہ نے مشروع قرار دیا، لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنی رحمت میں جس کو بھی چاہے داخل کر دے۔ لو تزیلوا، اب اگر یہ کہ وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جائیں، لو تزیل المسلمون، وہ کمزور قسم کے مسلمان وہاں سے ہٹ جائیں، خیال کر لینا، لو تزیل المسلمون، وہ مسلمان کمزور وہاں سے ہٹ جائیں تو لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، کافروں کو پھر ہم عذاب علیم دیں گے، جہاد مجاہدین کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اڑے ہو گیا مولنگو؟
کافروں کو کیوں عذاب دیں گے؟ اس لیے اذ جعل الذین کفروا، اس لیے کہ کافرون فی قلوبہم، اپنے دلوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے الحمیت، حمیت الجاہلیہ، ضد داخل کیے، ضد اور عناد جاہلیت والی یہ کہ ضد اور غرور، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اللہ نے نبی پر سکینہ اور مومنین پر اتار دیا، والزمہم کلمۃ التقوی، اور پرہیزگاری والا کلمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان پر یہ کہ لازم کر دے، وکانوا حق بہا، یہ اس کے حقدار بھی ہے، واہلہ، اور اس کے اہل بھی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ کو معلوم ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہ سچا خواب سچ کر کے یہ کہ دکھا دیا، لقد صدق اللہ بالحق رسولہ الرؤیا بالحق، فرماتے کہ سچ خواب اللہ نے سچا کر کے اپنے نبی کو دکھایا تھا، وہ خواب یہ ہے جیسے لتدخلن المسجد الحرام، کہ تم لوگ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، آمینین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، عمرہ کرنے کے بعد سروں کو حلق کرو گے، وہ مقصرین، یا قصر کرو گے انشاءاللہ، سمجھتا ہے؟ لا تخافون، تمہیں خوف بھی نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو علم ہے ان باتوں کا جن کا آپ کو علم نہیں ہے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس سے پہلے اللہ پاک نے فتح قریب تمہارے لیے کر دیا، فتح قریب اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دی، فتح قریب تمہیں دے دی، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، وہ فتح خیبر ہے مولانا، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ کی جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر کے، 10ویں پارے میں ان کا فرق بھی بتا دیا، ہدی اور دین حق، لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الادیان کلہ، تمام دینوں پر تاکہ اس کو عالم کر دے، وکفی اللہ شہیدا، اللہ تعالی ہے کہ کافی ہے شہادت کے اعتبار سے اپنے نبی کی رسالت اور نبوت پر، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ مبتدا خبر ہوگی، الذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ شاگرد ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، سمجھتا ہے؟ ایک یہ، دوسرا محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ پورا مبتدا بنے گا، محمد اللہ کے رسول ہے، نہیں کہہ رہا ہوں، محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اب محمد متبوع ہوگا، الذین معہ اس پر تابع ہے، عطف ہے، معطوف ہے، تابع ہوتا ہے معطوف، اب معطوف مبتدا اشداء علی الکفار، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، اس کا مطلب ہوگا اب جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر محمد متبوع ہے اور شاگرد تابع ہے، پہلے وہ کمانڈر خود لڑتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ کہ نبی خود ہاتھ میں تلوار لے کر کے لڑ رہا ہے، محمد تے غدر کودر حنین است، محمد تے خدر کودر حنین است، بخا کی کربلا بش حسین است، محمد کے ہاتھ میں تلوار خود حنین میں لڑ رہا ہے، احد میں، بدر میں، حنین میں خود لڑ رہا ہے، ولیکن جنتی استاد صاحب، ولیکن جنتی استاد صاحب، بدر سے سین شین و عین و غین است، لیکن استاد جی کہتے ہیں مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم امن پسند ہے، کہتے رہو، ہم غیر مسلح جد و جہد کے قائل ہے، غیر مسلح اور ہتھیار گھر میں رکھنا ہی حرام ہے، اور تم پر ہتھیار اٹھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو تمہارے دشمن چور اور ڈاکو ان کے لیے واجب ہے، پھر وہ آ جائے کسی کی بہن کو بھی لے جائے، کسی کی بیٹی کو بھی لے جائے، وہ کرے۔ ایسے واقعات سندھ میں اور پنجاب میں کتنے پیش آئے، کتنے واقعات پیش آئے، ایک واقع ہوتا تو دو ہوتا، یہاں سے ایک خوبصورت آدمی جا رہا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے 50-60 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اور وہ جا رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور ڈاکو ان کو ہتھیار حرام ہے، کوئی بھی نہیں رکھے، اور یہ بے دین اور فرعون کی اولاد ان کے لیے ہتھیار لازم ہے، اور تو مولوی فتویٰ بھی دے دے کہ ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اور وہ اپنے 50-60 لاکھ کی کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ واقع ہوا ہے، سمجھے، اور اس کی بیوی بچیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ڈاکو نقاب پوش کہتا ہے رک جا، رکے، گاڑی بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، موبائل بھی لے گئے، اور عورتیں بھی اٹھا کر کے لے گئے۔ جب عورتیں اٹھا گئے تو اس کے بعد اب میری زندگی کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، وہ نوجوان، وہ خوبصورت وہیں پر خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیتا، اس کے بعد چلو گاڑی جائے، پیسے جائے، سمجھے، یہ ہے
لیکن جہاں ہتھیار ہو کچھ تو کرے گا نا. یہ ہمارا مولانا نہیں ہے جو ہمارے یہاں پڑھاتا ہے بیروئی کہ بشیر مولوی بشیر کا پھوپھی زاد بھائی, سمجھے, نمازی تہجد گزار. ہمارے علاقے کے سردار نے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑو. سردار نے پہلے کہا میری جماعت میں آ جا, چونکہ یہ توپچی تھا, توپچی ماہر آدمی لڑنے میں, لیکن تھا بڑا نمازی, سمجھے. سردار نے کہا آ جا, بندے بھیجا. اس نے کہا میں ظلم کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا, جو ہو گیا سو ہو گیا ہے, اس پر توبہ, ظلم میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں دوں گا. تو اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کر کے لاؤ, باندھ کر کے لاؤ. کمانڈر تو ہے وہ. یہ غریب چھوٹا سا پسٹل تھا اس کے پاس, پسٹل, اور وہ اسکوٹر میں کسی کے پیچھے اپنے گھر سے نکلا. جا رہے تھے کہ دیکھا کہ پجارو گاڑیاں آ رہی ہے, مسلح لوگ آ رہے ہیں. اسکوٹر والے کو کہا یار یہ مسئلہ خراب ہے, سمجھے بھائی جان, آپ ایک طرف ہو جاؤ, مجھے اتار دو, بس میری قسمت ہے جو کچھ بھی ہے, سمجھے. آپ ایک طرف ہو جاؤ, آپ کیوں میرے اس میں ہے, گناہ میں کیوں. یہ وہی سردار کے لوگ ہیں کہ جو مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ مسلح ہو کر کے کہنے لگے ہتھیار ڈال, سمجھے, اور اللہ کو تسلیم ہو جا. اس نے کہا ایسے تسلیم ہونا آسان نہیں ہے. تو جو ان کا سب سے بڑا بدمعاش تھا اس نے پھر شروع کی, اس نے اپنے پسٹل سے اس کے منہ پہ گولی مار دی. تو یہ یہاں شہید ہو گیا, اور وہ مولانا بشیر صاحب کا بندہ مر گیا. مذاق کر رہا ہوں, شہید, سمجھے. اس کو مار دیا گولیاں انہوں نے, ان کے پتہ نہیں کتنوں کو زخمی کیا جو, لیکن اصل جو سرغنہ تھا اس کے منہ پہ مارا گولی, وہ وہیں پر مردار ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کلمے پڑھتے رہے, اس کو اٹھایا اسپتال کی طرف, ہنس رہا تھا, کہنے لگا الحمدللہ. کلاشنکوف نہیں تھا, ایک پسٹل سے تھی, کلاشنکوف ہوتا تو, لیکن پھر بھی الحمدللہ اپنا بدلہ لے لیا. اللہ حافظ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلے مولوی بشیر سے معلوم کر لینا, سمجھتا. ہتھیار غیر مسلح. ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر غریب کے پاس ہتھیار لازم ہے, واجب ہے. فرمایا کہ شناختی کارڈ بھی نہیں رکھو, لائسن بھی نہیں بنواؤ. آپ لائسن بنائیں گے جب کوئی مسئلہ ہوگا, چوروں کو, حکومت چوروں کی آتی ہے ہمیشہ, ڈاکوؤں کی, تو جب بھی چاہیں گے کہیں گے فلاں فلاں نمبر کے ہتھیار اپنے جمع کراؤ, جمع کریں گے پھر آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈلوا دیں گے. فرمایا کہ بغیر لائسن کے ہتھیار رکھ دو. کیا ذہن ان لوگوں کا تھا. 82 کی حضرت کی تقریر سندھی میں میرے پاس, 82 کی, اب 30-40 سال پورے ہو رہے. اور زمانے کی تقریر ہے. فرمایا کہ ایسا آئے گا, یہ قادیانی اور امریکہ, یہ کرونا, نام کرونا کا لیتا ہے, یہ کرونا بیماری ایسے لائیں گے, مسلمانوں کو مفلوج کریں گے. ملک جب مفلوج ہوگا, روٹی کے لیے دیندار بھی ترسے گا, غیر دیندار بھی ترسے گا. اب اعلان آ رہا ہے کہ فلانا مدرسے, کراچی کے بڑے بڑے مدرسوں میں فنڈنگ چاہیے. صبر کرو تم, سمجھے بھائی جان. اب فنڈنگ ہمیشہ تم نے عیاشیاں کی فتویٰ بھی اس وقت تم ہی نے دے دیے, لوگوں کی نمازیں خراب بھی تم نے کی نا, سمجھے. تو یہ ترتیب ہے مولوی صاحب کی. حضرت نے فرمایا کہ آخر جب روٹی کے لیے ترسیں گے تو پھر یہ ہوگا قادیانیت, پھر یہ کہ میدان پہ آئے گا, اور وہ کہے گا اب ہم ملک کو اس مشکل سے نکالتے ہیں, سارے قرضے بھی دیتے, ملک میں خوشحالی لاتے, ڈالروں کی بارش, امریکہ ملت کفر کریں گے, لیکن اس وقت کریں گے کہ بات ہماری ہوگی کہ ہمارے کفر اور مرتد ہونے کا جو فتویٰ اس کو واپس لے لو. اس لیے مرزا مسرور والا بجتا, تیرے منہ کو اللہ کتے کا منہ بنا دے, کتے کا بچہ, سمجھے. یہ خنزیر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں نہ جائیں, لیکن نظام ضرور بدلے گا. تو اس کے پیچھے تو ہے نا اس کا ہاتھ, قادیانیت کا. اور یہاں انہوں نے اپنے بڑے بڑے بٹھائے, تو ٹھیک ہے, چلے گا. اس لیے محمد اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ جو لوگ, یہ کافروں پر سخت ہے. سب سے پہلے کافروں پر سخت محمد ہے, وہ متبوع ہے, اور شاگرد تو اس کے تابع ہے. اب سمجھ میں آئے. لیکن ہمارے قاری حضرات محمد رسول اللہ پر جیم وقف لگاتے, ادھر وقف کرو, مبتدا خبر بنا کہ محمد رسول اللہ تسبیحات میں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, باقی شاگرد لڑتے ہیں, وہ خود نہیں لڑتا. سمجھ شریف ہے کہ نہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہے. تراہم رکعاً سجداً, آپ دیکھیں گے ان کے شاگردوں کو رکوع اور سجدہ کریں. یبتغون فضلا من اللہ, اس میں معاویہ بھی داخل ہے.
اس میں ابو سفیان بھی داخل ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان بھی داخل ہے، معاویہ بھی داخل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہو میت مکانیہ بھی ہے، میت زمانی بھی ہے، میت اعتقادی بھی ہے۔ اعتقاد میں بھی وہی اعتقادیات ان کے ہیں، سمجھے؟ اب اس سے تمہارا باپ بھی تاریخ سے تم نکالو گے، تمہاری تاریخ پہ تم پہ تھوکتے ہیں۔ یہ نص قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، اس سے کسی صحابہ پر تم جرح کرو گے اپنے من گھڑت کتابوں سے، اس سے نہیں ہوگا۔ یہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے۔ میرے رب نے جب اصولوں سے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، مکے نہ کیسے، سمجھے؟ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے اصولوں سے، اللہ نے آپ کو بالکل ناواقف کر دیا، تو پھر اسی طرح ہوگا، سمجھے؟ رکوع سجدے میں دیکھیں گے یبتغون فضلا من اللہ، خالص اللہ کی رضامندی کو یہ طلب کریں گے، ورضوان اللہ کی فضل اور اللہ کی رضامندی کو بتا رہے صحابہ کی اخلاص نیت ہو گیا۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کی نشانی فرماتے ہیں ان کے چہروں کے اندر سجدے کے اثرات کی وجہ سے۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، یہی مثال ان کی تورات میں بھی بیان شدہ ہے اور انجیل میں بھی۔ اور فرمایا کہ وہ مثلہم کائن کزرع اخرج، جیسے کہ ایک فصل ہو، اخرج شطأہ، جو اپنے اللہ کو سوئی نکالے پودے کا، فآزرہ، اور اس کو مضبوط کرے، فاستغلظ، وہ موٹا ہو، فاستوى علی سوقہ، اپنے تنے پر وہ کھڑا ہو جائے۔ تو جب فصل تیار ہو جائے اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ موٹا ہو کر کے، اور فصل جب اوپر آ جائے تو یعجب الزراع، جو کاشتکاروں کو اور فصل والے زمین کے مالکوں کو بھاتا ہو، خوش کرتا ہو، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ یہی حال ہے، اسلام کمزور تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی کمزور، اللہ پاک نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ سے اللہ نے مضبوط کر دیا۔ اب یہ فصل اور یہ اللہ کا بھلا کریے پھل کاشتکار کو بہت اچھے لگ رہے، محمد کو اچھے لگ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، طلبہ ہمارے یہاں آتے ہیں، مولوی کی رونق بھی وہی ہے۔ اب دیکھو مدرسہ اجڑ گیا، مکھیاں مار رہے ہیں ہم لوگ، دارالعلوم والے مکھی مار رہے ہیں، بن نورٹا والے، جامع فاروقی والے، اب کر، سمجھے؟ ہمارا سرمایہ اور ہماری فصل جو ہے طلبہ ہے، محمد رسول اللہ کی فصل اور اس کا سرمایہ صحابہ ہے، یہ اس کے شاگرد ہیں، شاگردی کو تو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا لیغیظ بہم الکفار، کہ ان کے اس تیار شدہ جماعت کے ذریعے سے کفار کو اللہ غصہ دلا دے، مزید غصہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا کہ صحابہ کا دشمن اس آیت سے پکا کافر ہے، کہ صحابہ کو دیکھ کر چڑ ان کو لگے گا جو پکے کافر ہیں۔ صحابی سے تو خوش ہونی چاہیے آپ کو، آپ کیوں ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں کو اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان میں سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ نے ان کو یہ ہے کہ وعدہ ان سے کیا۔ سورۃ الحجرات نزول نمبر 106 ہے، سورۃ المجادلہ کے بعد اس کا نزول ہے۔ موضوع ہے اس کا، موضوع ہے سورت کا دعویٰ سورت الآداب، سمجھے؟ التحلی بالآداب یا العمل بالآداب النبویہ، سمجھے؟ بالآداب الشرعیہ، آداب شرعیہ کو آدمی اپنائے۔ وہاں فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نبی کا اکرام کرو، نبی کو اللہ، نبی کی مدد کرو، نبی کا اکرام کرو۔ تو نبی کا اکرام یہ کہ اس کے سامنے یہ کہ زیادہ بولو بھی نہیں، سمجھے؟ زیادہ زور سے نہ بولو۔ چلیے گا مولوی صاحب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور رسول کے سامنے اس سے آگے، یہ ان کے آگے نہ ہو جاؤ، نہ بولو۔ لا تقدموا، لا تتقدموا کے معنی میں، خیال کر لینا، تفعیل تفاعل کے معنی میں، ٹوپی نہ گرے، اللہ رسول کے سامنے آگے نہ ہو جاؤ، آگے نہ بولو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، نبی کے آداب کے سلسلے میں۔ ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ یہ کہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، تمہارے جہوری صوت کو بھی سنتا ہے، آہستہ آواز کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنے آوازوں کو اونچی نہ کر دو، فوق صوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اصل میں جماعت آ گئی تو وفد آ گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو قعقاع کو ان کا امیر بنا دے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اقرع ابن حابس کو امیر بنا دے۔ اس میں تھوڑا سا تو میں ہو گیا اور آوازیں اونچی ہو گئی، اس پر یہ ہے، کچھ پہلے پڑھ گئے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کر دو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ کے سامنے زور سے بات نہ کر دو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ ایک دوسرے کے سامنے زور سے بات کرتے ہو، مخافۃ ان تحبط اعمالکم، اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال رائگان ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ارے کچھ پڑھا۔ اب مسجد نبوی میں بھی یہی آداب ہے،
مسجد نبوی میں شور کرنے کی اجازت نہیں۔ اب تو مسجد لاکھوں کا ہو گیا، لیکن لاکھوں انسان اس میں آ سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی اس کے کنارے میں شور کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ دو آدمی آگے مشکات کے اندر آپ نے پڑھا ہے، دونوں آوازیں ان کی ذرا اونچی ہو گئی تو حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو پکڑ کر کے لایا گیا، سمجھے، مشکوت جلد اول کے اندر ہے، علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے جب فرمایا من این انتما، کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ طائف کے۔ کہاں کے؟ فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر مدینہ والے ہوتے نا تمہیں ایسے سخت سزا تمہیں دیتا۔ مہمان و باہر کے تمہیں آداب معلوم نہیں ہے، اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سامنے آواز اونچی کرتے ہو؟ سمجھتا ہے؟ ایک گل ہے جی، سمجھے، اس طرح ہے۔ باقی وہ جو اسٹیشن ایئرپورٹ والا، وہ ہمارے ایک مفتی اعظم ہے کراچی کا، کہ ایئرپورٹ پر جب کوئی اترتا ہے جہاز سے تو فوراً نبی کو پتہ چلتا ہے کہ کراچی کا ایک بہت بڑا مفتی آ گیا ہے۔ جھوٹا عوام کے سامنے اس قسم کی باتیں کر کے تم کیا، جو چیز نص سے ثابت ہے اس کو اسی حد تک سمجھے، نص سے بڑھ کر کے تم نے نام بھی بڑھا، کام بھی بڑا، جھوٹ بھی جھوٹا، دجال قسم کے لوگ، سمجھے، اس طرح لوگوں کے عقائد خراب کر کے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم، اس میں بڑے واقعات ہیں صحابہ کے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اللہ نے تقوی اور طہارت کے لیے ان کے دلوں کے پورا امتحان لے لیا۔ لهم مغفرۃ واجر عظیم، انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، جو دیوار کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں، یعقلون، وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ تیرا مقام کیا ہے۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کر لیں، حتی تخرج الیہم، کہ دیوار کے پیچھے سے نہ بولا یہاں تک کہ آپ نکلیں گے سامنے آ جائے، لکان خیر لہم، یہ صبر ان کے لیے اچھا ہوتا ثواب کے اعتبار سے۔ واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، تہذیب اخلاق بھی اس صورت کے اندر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے تمہارے پاس آ جائے، فتبینوا، تو اس کی پوری تحقیق کر لو اور اس کو ظاہر کر دو، ان تصیبوا قوما، مخافت ان تصیبوا قوما، کہیں اس بات کا اندیشہ کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، نادانستگی میں کسی قوم کو تم نقصان پہنچاؤ گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جو کچھ تم نے کیا اس پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، تمہاری بہت سی باتوں کے اندر اگر یہ کہ وہ تمہاری اطاعت کر دے، لعنتم، تم مشقت میں پڑو گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے محبوب بنا دیا، وزینوا فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر اور فسق اور معصیت کو اللہ نے تمہارے سامنے ناپسند کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ یہ کہ کفر اور یہ کہ معصیت کو ناپسند کرتے ہیں، اور ایمان جن کے دلوں میں آراستہ، جن کا ایمان اللہ نے لیا، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمتا، اللہ کی طرف فضل، اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنین کی دو جماعت اقتتلوا، آپس میں لڑے، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان میں اصلاح کرو۔ فان بغت احداہما، اگر زیادتی کرے ایک گروپ پر الاخری دوسرے پر، فقاتلوا، تو لڑو اس سے، التی تبغی، جو زیادتی کر رہی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے اور سر تسلیم خم کر لے۔ فان فات، اگر یہ ہے کہ وہ لوٹے، اگر اپنے بغاوت سے لوٹے، فاصلحوا بینہما بالعدل، انصاف سے فیصلہ کرو، واقسطوا، اور صلح کر دو عدل کے ساتھ، واقسطوا، انصاف کر دو، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، لڑنا تمہارے لیے کسی طرح ٹھیک نہیں ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرا کرو، یقیناً تم پر رحم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی تہذیب اخلاق ہے ملا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسرے قوم پر مذاق نہ کر دے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ مذاق کرنے والوں سے وہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، عورتیں دوسری عورتوں کے مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکون، ہو سکتا ہے کہ یکون خیرا منہن، جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگاؤ اپنے ایک دوسرے پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برا لقب بھی نہ بناؤ، برے لقب دوسروں کی طرف نہ پھینکو، نہ بناؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد
بعد الایمان، فرماتے کہ نام فسوق کا، یہ فسق کا، ایمان کے بعد فسق کو تم اختیار کر دو، یہ بہت بری چیز ہے۔ ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم شمار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بچا کرو بہت سے یہ کہ بدگمانیوں سے، ان بعض الظن اسم، بعض ظن یہ کہ وہ گمان ہوتے گناہ ہوتے، بعض ظن، اور بعض ظن جو محتف بالقرائن ہو وہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک آدمی نکلا اور ہاتھ میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کی چھری ہے، پریشان ہے، ہاتھوں پر خون لگے ہوئے، آپ نے اس کو ادھر آیا دیکھا کہ ایک بندہ مرا ہے، تو یہ پکی بات ہے آپ نے تو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ ایسا ظن ہے معتف بالقرائن ہے، اس کے ہاتھوں پر خون لگنا، اس کے کپڑوں پر خون لگنا، اس کے ہاتھ میں چھری ہونا، تو کیا اس کو فرشتے نے مارا؟ اسی کتے کے بچے نے تو مارا، اور کیا سمجھتا؟ یہ ظن ہے، یہ معتف بالقرائن ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ یہ ظن اس قسم کا ظن یہ بھی تو ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، معمولی بات پر اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے کوئی آدمی وہ احتیاط کرتا نہیں ہے، احتیاط کہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے جا رہا اور ویسے بددیانت قسم کا مشہور ہے، آپ کے گھر سے جب چوری ہوتی ہے تو یہی گمان ہے، یہ معتف بالقرائن ہے، کسی نے چوری کی، اور کس نے کی؟ اڑے کچھ بھلا پڑا۔ اور ظن کے درجات 5-6 قسمیں ابتدا میں، الذین یظنون انہم ملاقو، میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کے عیوب ان کی تفتیش نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بھائی اس کا مردار ہو، اس کے گوشت کھائیں؟ اصل میں یہ ہے کہ جب خواب میں آپ دیکھیں کہ میں کسی کا گوشت کھا رہا ہوں، یہ اس بات کی تعبیر بھی اس کی یہی ہے کہ آپ اس کے یہ کی غیبت کر رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی بات پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائیں؟ فکرہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی مہربان ذات ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ بھی تہذیب اخلاق ہے کہ غیبت نہ کرو، ہم تم کو پیدا کیا ہم نے من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہیں قومیں بنا دی، وقبائل، اور مختلف قبیلے بنائے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قبیلہ بننا یہ کو باعث شرافت نہیں ہے، اصل چیز تم لوگوں میں مکرم اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جو متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بھی تہذیب الاخلاق۔ بدو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودی بھی ایک کے موقع پر آئے تھے، بدو آ کر کہتے ہیں کہ آمنا، ہمارا ایمان ہے، ہم نے ایمان لایا، ایمان ظاہر کر دیں، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ ایمان تمہارا نہیں، ایمان وہ ہے دل کے مطابق ہو، تم اوپر سے کہ ولکن قولوا اسلمنا، اوپر سے تم صوفی و اسلمنا کہو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اللہ رسول کی اگر اطاعت کرو گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، پکے مومن وہ ہیں الذين امنوا بالله ورسوله، اللہ رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر کسی قسم کا شک بھی نہ ہو ایمان کے اندر، وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اولئک هم الصادقون، یہ پکے ہی ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنی دینداری اللہ کو بتا دیتے ہو، سکھا دیتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں، واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، قل لن تمنوا علی اسلامکم، اپنا اسلام مجھ پر احسان ظاہر نہ کر دو، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ان ہداکم للایمان، ایمان کے لیے تمہاری رہنمائی کی، ان کنتم صادقین، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیب کو اللہ جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون۔ سورہ قاف ہے، نزول نمبر 34 ہے، مرسلات کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی آپ کے سامنے گزرا واللہ بکل شیء، اللہ علم رکھتا ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو بتائے گا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، مردے کے جسم کی ہڈیاں وہ بوسیدہ بھی ہو جائیں، گوشت کو کیڑا بھی کھائیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو 95 کلو منظور کو دوبارہ اٹھائیں گے، ہمارے پاس رجسٹر میں سب کچھ دفعہ یہ ہے کہ درج شدہ ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا ہے جی مولانا۔ اور دعویٰ ہے اس صورت کا اثبات البعثۃ بعد الموت، اثبات البعث بعد الموت، موت کے بعد بعثت ہوگی۔ قاف اللہ عالم بمرادی بذا، والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم ہے کہ انک رسول حق، تو برحق رسول ہے، میرا جواب محذوف ہے۔
والقرآن المجید، قرآن کی قسم ہے، انک رسول حق، آپ برحق رسول ہے، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ یہ لوگ تعجب کرتے اس بات پر، ان جاء منذر منهم، انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا، فقال الکافرون هذا شیء عجیب، کافر کہتے کہ یہ عجیب قسم کی بات ہے کہ انسان ہمارے لیے آ کر کے نبی بن گیا، ہمارے جنس میں سے، اذا متنا وکنا ترابا، اور یہ بھی کہ جب کہ ہم مر جائیں گے، مٹیاں ہم ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، دوبارہ ہمیں یہ کہ زندہ کر کے اٹھانا، ذالک البعث رجع بعید، یہ بہت دور کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دور کا لوٹانا اس طرح ہوگا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم، زمین ان میں سے جو حصے کھا جائے گی وہ ہمیں بھی معلوم ہے، زمین نے جو کمی کی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس تحریری یادداشت موجود ہے، ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب لوح محفوظ ہے، بل کذبوا بالحق، بلکہ یہ دین حق کی تکذیب کرتے ہیں، لما جاؤ، جب ان کے پاس دین آ گیا، فہم فی امر مریج، اب یہ کہ یہ شک کے اندر الجھی ہوئی باتوں میں پڑے ہوئے، فہم فی امر مریج، الجھی ہوئی بات میں پڑے، افلم ينظروا الی السماء فوقهم، اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے، کیف بنینا، کیسے ہم نے اس کو بنایا عظیم طریقے سے، وزیناها، اور اس کو خوبصورت بنایا، وما لها من فروج، اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں ہے، والارض مددناها، زمین کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے اس کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، پہاڑ اس کے اندر ڈال دیے، وانبتنا فیہ من کل زوج بہیج، ہر خوشنما قسم کی چیزیں ہم نے اس کے اندر اگا دی ہے، تبصرۃ، بصیرت پیدا کرنے کے لیے، وذکرى، نصیحت پیدا کرنے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور بادلوں سے آسمان سے اتارتے ہیں پانی مبارکم، برکت والے، ظاہر ہے کہ اسی سے پودے سارے اگتے ہیں، برکت ہے، فانبتنا به، اگا دیتے اسی کے ذریعے سے جنات، باغات، وحب الحصید، اور کھیتی اور اناج وغیرہ، والنخل، اور کھجور کی درخت بھی، کھجور کی درخت، باسقات، درالے کے لمبے لمبے، یہ کہ لمبے لمبے کھجور، لہا طلع نضید، ان کے گابے ہوتے ہیں، نضید تہبتا، گابے ان کے تہبتا ہوتے ہیں جن میں کھجوریں ہوتی ہیں، رزق للعباد، بندوں کو کھلانے کے لیے، واحیینا به بلدۃ میتا، اور اس پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے مردہ غیر آباد زمین کو زندہ کر دیتے، آباد کر دیتے، کذالک الخروج، کذالک خروجکم من قبورکم، اسی طرح تم بھی اپنے قبروں سے زندہ ہو جاؤ گے، جیسے کہ بارش کا پانی آ گیا اور اللہ کا بھلا کرے پودا زمین کے اندر دانہ بیج پڑا ہوا تھا وہ نکل گیا، اسی طرح میرا حکم آئے گا آپ بھی نکلیں گے زمین سے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، قوم نوح نے تکذیب کی اس سے پہلے، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، کنویں والے قوم نے یہ کہ انہوں نے بھی تکذیب کی، وثمود، اور قوم ثمود نے، یہ کنویں والے اللہ قوم شعیب تھے، وعاد وفرعون، عاد اور فرعون، و اخوان لوط، اور لوط کی برادری نے، لوط علیہ السلام کی برادری، ظاہری برادری، ورنہ لوط علیہ السلام ان میں سے نہیں تھا، وہ تو عراقی تھے، وہ اصحاب الایکہ، اور جھنڈ والے، یہ بھی شعیب علیہ السلام کا قوم، قوم تبا کی قوم، یہ آپ کے سامنے گزرا ہے سورہ دخان میں، کلن کذب الرسول فحق وعید، ہر ایک ان قبیلوں میں سے ہر ایک نے نبیوں کی تکذیب کر دی، فحق وعیدی علیہم، میرا وعید ان پر یہ کہ ثابت ہو گیا، افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے ہم تھک گئے؟ نہیں تھکے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ نئی پیدائش کے بارے میں یہ شک میں پڑے، لفظ کا ترجمہ شک سے کرو، التباس میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو ہم نے پیدا کر دیا، ہم جانتے ہیں ما توسوس به نفسه، جو اس کا نفس یہ کہ سوچتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اپنے علم کے اعتبار سے شہرک کے سے بھی زیادہ قریب ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جبکہ دو فرشتے، دائیں بائیں دو فرشتے اس کے جب بیٹھے ہوئے، قعیدن بیٹھے ہوئے، یہ قعید چونکہ تفیل ہے تو قعیدان کہنے کی ضرورت نہیں، اذ یتلقى المتلقیان، لکھنے والے اللہ آپ کا بھلا کرے دائیں بائیں، عن الیمین وعن الشمال، قعید بیٹھے ہوتے فرشتے، ما یلفظ من قول، کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالتا نہیں ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک نگہبان تیار رہتا ہے، رقیب نگہبان عتید تیار، وجاءت سکرۃ الموت، اور موت کی جب شدت آئے گی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وہ موت جو بالکل برحق ہے اس کی شدت جب آئے گی، ذالک ما کنت، تو کہا جائے گا آپ سے، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ موت ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے روگردانی کرتا تھا، ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ وعید والا دن ہوگا، وجاءت کل نفس، ہر نفس آئے گا، ما سائق، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا،
محشر کی طرف اس کو ہونکے گا، وہ شہید، اور ایک یہ کہ گواہ ہوگا، اس کے تمام عمل پر گواہی دے دیں گے۔ ایک محشر کی طرف فرشتے لائے گا اور ایک گواہی دے دے گا۔ یقال، اس بندے سے کہا جائے گا، اس نفس سے کہا جائے گا، یقال للنفس، نفس سے کہا جائے گا، لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے پہلے، اس دن سے پہلے آپ غفلت میں تھے، فكشفنا عنك غطاءك، تجھ سے یہ ہے کہ تیرے پردے کو تیرے آنکھوں سے ہٹا دیا، فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھیں لوہے بن گئی ہے، مانا تیری نگاہ تیز ہو گئی ہے۔ وقال قرینہ، اور اس کا فرشتہ جو ساتھ رہتا تھا بندے کے، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ اعمال نامہ ہے میرے پاس بالکل عتید، حاضر اور تیار ہے۔ القیہ فی جہنم، اللہ کا حکم ہوگا دو فرشتوں کو، اللہ کا بھلا کرے دونوں فرشتوں کو جو بھی گزر گئے، القیہ فی جہنم کل کفار عنید، ہر یہ کہ نا قدرے کو اور اناد والے کو جہنم کے اندر پھینک دو، مناع للخیر، مال کو جو روکتا تھا، بخیل تھا، معتد، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، مریب، شک کرنے والا، اور یہ کہ اللہ کو اس طرح میں پڑھنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے شریک بنا دیا تھا، فالقیہ فی العذاب الشدید، اس کو اٹھا کر کے عذاب شدید کے اندر پھینک دو۔ قال قرینہ، اس کا ساتھ والا شیطان، پہلے فرشتہ تھا، قال قرینہ، شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، آٹومیٹک طور پر یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے، قال اللہ اور یقول اللہ کے معنی میں اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑو نہیں تم، وقد قدمت الیکم الوعید، میں نے پہلے ہی سے آپ لوگوں کو وعید سنا دیا، ما یبدل القول لدی، کوئی فیصلہ میرے ہاں تبدیل نہیں ہوتا، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اگر کالے تمہارے اعمال ہے تو کالی جہنم میں جاؤ، سفید تمہارے اعمال ہے تو روشن جنت کے اندر چلے جاؤ، ہمارے ہاں کوئی فیصلہ بدلے گا نہیں۔ ابھی یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن جہنم سے کہیں گے اب بتا دے تو بھر ہو گیا یا نہیں، وتقول هل من مزید موجود موجود موجود، هل من مزید، یہ حل استغراق کی ہے، من استغراق کی ہے، مزید ویسے زیادتی، نکر بھی زیادتی، خبر کے حذف بھی زیادتی، سمجھے، اور جی کچھ فرق پڑ گیا مولانا۔ وتقول هل من مزید وازلفت الجنت للمتقین، جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے غیر بعید، درہاں لیکن دور نہیں ہوگی، قریب۔ ھذا ما توعدون، کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وعدہ تمہیں ہو گیا، لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے کی طرف، حفیظ جو اپنے اعمال کی حفاظت نگرانی کرنے والا، وہ کون ہے؟ کل اواب حفیظ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ جنت ان کے لیے من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے رہے بن دیکھے، غائبانہ طور پر، وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف ایسا دل جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کے سامنے لے کر کے آئے، ادخلوا بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں، ذالک یوم الخلود، آج کا دن یہ کہ ہمیشگی کا، لہم ما یشاؤون فیہا، جنتیوں کے لیے جو کچھ جنت میں چاہیں گے ملے گا، ولدینا مزید، ہمارے ہاں ایک زائد چیز ہے جو جنتیوں کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا، زائد چیز، وہ زائد چیز اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس میں آ گیا، سمجھے، وہ اللہ کی زیارت ہے، اللہ زیارت کرائیں گے، سمجھے۔ باقی معتزلہ اور خوارج اور اسی طریقے پر رافضی اس کے قائل نہیں ہے، اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، انشاء آپ کو تو ہوگی بھی نہیں، الحمدللہ، سمجھے، بالکل آپ نے صحیح فیصلہ کیا، ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، سمجھے، آپ کو تو نظر آئے گا کیا ہے، اپنے جیسے کالے کالے نظر آئیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، کتنے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہم نے ہلاک کر دی، ہم اشد منہم بطشا، ان کی پکڑ ان سے زیادہ مضبوط تھی، فنقبوا فی البلاد، شہروں کے اندر وہ گشت کرتے تھے، سوراخ لگا کر کے شہروں میں گشت کرتے تھے، هل من محیص، اب بتاؤ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع شہید، اس میں بڑی نصیحت اس آدمی کے لیے، لہ قلب جس کو اللہ نے حاضر دل دیا ہے، او القى السمع یا اپنے کان متوجہ کرتا ہے، وہ شہید دل بھی اس کا حاضر ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، آسمان و زمینوں کو ان کے درمیان کو 6 دن میں ہم نے پیدا کر دیا، 7ویں دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، 7 دن کو، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہ من زائدہ ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکن محسوس نہیں ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ کی شان میں جو گستاخی کرتے اس پر صبر کرو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز پڑھو، قبل الغروب، اور غروب سے پہلے عصر پڑھو، پہلے یہی 2 نمازیں تھیں، 3 نمازیں بعد میں آ گئی، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی نماز پڑھو، فَسَبِّحُ، اللہ کی تسبیح پڑھو، نماز وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور سجدے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، وَأَدْبَارُ السُّجُود، نفلیں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس قسم کی نمازیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور سن لے کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا، مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ،
من مکان قریب سے، یوم یسمعون الصیحۃ، اس دن یہ ہے کہ ایک آواز سنیں گے ٹھیک ٹھاک قسم کے، بالحق کی ٹھیک ٹھاک، وہ نفخ ثانی ہے، ذالک یوم الخروج، نفخ ثانی جب ہوگا تو یہ قبروں سے نکل جائیں گے، انا نحن نحیی و نمیت، ہم زندہ بھی کر دیتے مار بھی دیتے، و الینا المصیر، الینا مصیرکم، ہمارے ہی پاس تم سب کو لوٹ کر کے آنا، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی، فرماتے کہ جس دن زمین یہ کہ پھٹ جائے گی ان سے، اور اس طریقہ پر یہ کہ یہ جلد سراعا جلدی یہ کہ یہ نکل پڑیں گے، ذالک حشرنا لینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون، جو اس وقت دنیا میں کہتے وہ ہمیں معلوم ہے، وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر سختی کرنے والے نہیں، سختی نہیں کر سکتے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے جو میرے وعید سے ڈرتا ہوں ان کو یہ کہ واضح و نصیحت کیجیے گا۔ سورہ زاریات ہے، نزول نمبر 64 ہے، اور سورہ احقاف کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اس میں بھی قیامت ہی کے حوال ہے، جیسے کہ سورہ قاف کے اندر آ گیا، سمجھے، اور دعویٰ صورت اس کا بھی ہے، اثبات البعث بعد الموت، سمجھے۔ اب آخرت کی طرف خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ کا 29واں پارہ تو پورا اسی پر ہے۔ والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم ہے، الذاریات ذروا، جو بکھیرنے والی ہے، وہ بکھیرنے والی جو بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، بادلوں کو اڑا کر کے بکھیر دیتی ہیں، فالحاملات وقرا، جو بادلوں کو اٹھانے والی ہوائیں ہیں، فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھانے والے، یعنی بادلوں کے بوجھ اٹھانے والے، فالجاریات یسرا، آسیانی کے ساتھ چلنے والے جو ہوائیں، فالمقسمات امرا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے المقسمات امرا، جو کہ معاملات کو تقسیم کرتے ہیں، مختلف معاملات پر لگے ہوئے، مختلف امور پر۔ انما توعدون، یہ جواب قسم، انما توعدون لصادق، تمہیں جس چیز کا وعدہ دیا جائے وہ سچا ہے، ثواب و عقاب بالکل ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وان الدین لواقع، اور قیامت واقع ہو کر کے رہے گی، لواقع یقع کے معنی میں ہے، یہ اللہ کا اسم فاعل مستقبل کے معنی، والسماء، اس آسمان کی قسم ہے، ذات الحبک کے جو زینت والے یا رسے والے ہیں، زینت والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، آپ لوگ پڑے ہوئے، اے اہل مکہ آپ اختلاف کے اندر پڑے ہوئے، یو فقوان ہو، ایمان سے یو فقوان ہو، اس سے پھیر دیا جاتا من افقا، جو پلٹ پڑا ہے، اور جس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اس جو خدا کے حکم سے پھیرتا ہے اسی کو پھیرا جاتا ہے۔ قتل الخراسون، اٹکل پچو سے بات کرنے والے وہ ہلاک ہو جائیں گے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنے غفلت کے اندر یہ ہے کہ پڑے ہوئے بھولے بیٹے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا، یوم علی النار یفتنون، اس دن ان کو یہ کہ جہنم کی آگ پر پیش کر کے آزمایا جائے گا، عذاب دیا، یفتنون کا ترجمہ یعذبون سے کر دو، ذوقوا کہا جائے گا، ذوقوا فتنتکم، اپنے اس سزا کو یہ کہ کاٹ لو، اپنی سزا کو بردہ، ھذا الذی کنتم به تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جلدی میں مانگتے تھے، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین باغات کے اندر چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ حاصل کریں گے جو کچھ ان کا پروردگار ان کو جو نعمتیں دیں گے، ما آتاہم ربہم من نعمت وانہم کانوا قبل ذلک محسنین، چونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر انہیں کو کارتے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ما زائدہ، اس لیے کہ رات کو بہت کم ہی سوتے تھے، کانوا قلیلا یہجعون، بہت کم نیند کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم حق، اور ان کے مال کے اندر حق تھا سائل مانگنے والے کے لیے، والمحروم نہ مانگنے والے کے لیے، نہ مانگنے والے کو بھی دیتے تھے، وفی الارض آیۃ للموقنین، اور زمین میں بہت بڑی نشانیاں یقین والوں کے لیے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات کے اندر بھی بہت سی نشانیاں، سردی ہے، گرمی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، یہ ساری چیزیں، صحت، تندرستی، سب کوئی بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری ذات میں بہت سی نشانیاں، وفی السماء رزقکم، آسمان کے اندر یہ کہ تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ بھی آسمان کے اندر، وما توعدون من الجنت، جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے، جہنم زمین سے نیچے، دریاؤں کے نیچے ہے، سمجھے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان کے رب کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، انه لحق، یہ رزق جو تمہارے لیے مقرر، ان الرزق لحق، یہ بالکل حق ہے، تمہیں مل کر کے رہے گا، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بولتے رہتے ہو آپس میں، جیسے تمہارا بولنا، تمہارا تکلم اور تمہاری گفتگو یقینی ہے، رزق بھی اسی طریقے پر تمہیں ملے گی۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، هل اتاک حدیث ضیف، وقد اتاک، حل قد کے معنی میں، وقد اتاک حدیث ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم کی مہمانوں کی خبر بھی آپ کے پاس آ گئی، جو مکرمین عزت والے لوگ تھے،
عزت والے فرشتے جنہوں نے آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ظاہر ہے کہ قوم لوط کے بارے میں انہوں نے بتا دیا اوپر سے عذاب طے ہو گیا، یہ سب کچھ آسمان سے ہوتے، سمجھ رہی میں کہ حکم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے انہوں نے کہا سلام نسلم علیک سلاما، پیارے ابراہیم آپ کو سلام، قال السلام علیکم، تم پر سلام ہو، انتم قوم منکرون، تم لوگ نامانوس قسم کے نامعروف قسم کے قوم ہو، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، منکرون نکرہ انس کی موضوع باشد ورائے چیز غیر معین، سمجھتا ہے؟ فارغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم فوراً چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس، فجاء بعجل سمین، بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لایا، فقربہ الیہم، ان کے سامنے پیش کر دیا، فقال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ فاوجس منہ خیفۃ، محسوس کیا ان سے یہ کہ خوف، قالوا لا تخف، ڈرو نہیں، وبشروا بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنا دی حضرت اسحاق علیہ السلام، فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، حضرت ابراہیم کی بیوی آگے بڑھ گئی، فی سرۃ، چیختی چلاتے، فسکت وجہ، اپنے چہرے پر یہ کہ ہاتھ مار رہی تھی، پیٹ رہی تھی اپنے چہرے کو، وقالت انا عجوز نکیم، میں بوڑھی ہوں اور بانج قسم کی خاتون، قالوا، فرشتوں نے کہا الامر کذالک، اسی طریقہ پر بات ہے، قال ربک، تیرے پروردگار کا قول ہے، اس کا حکم ہے، انہ هو الحکیم، وہ حکمت کو جانتا ہے کہ بڑھاپے میں تمہیں دے رہا اور جوانی میں نہیں دی، العلیم، وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ کس نادانستگی میں نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ ہو گیا، ابراہیم کو تو بیٹے کے خوشخبری ہو گئی، قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان الامر کذالک، جب یہی ہے تو مسئلہ آپ کھانا نہیں کھاتے، فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا کام ہے، کچھ تو بتا دو، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں بھیجا گیا اہلاک قوم مجرمین، مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، نرسل الحجارۃ من طین، تاکہ یہ ہے کہ کنکر کے، تاکہ کیچڑ کے پتھر یعنی کنکر ان پر ہم یہ کہ چھوڑ دیں، برسا دیں، مسومتاً، جو نشان زدہ عند ربک، پروردگار کے ہاں، للمسرفین، مسرفین کے لیے نشانہ لگے ہوئے، ہر پتھر پہ لکھا ہو یہ شمبو کے سر پہ لگے گا، اس کو بمبو کرے گا، سمجھے بھائی جان؟ ہاں، یہ گھولڑ خان، یہ شپڑ خان، یہ ٹپڑ خان، یہ اسی کے لیے ہر ایک کے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ شمبو کا پتھر بمبو کو لگے، بمبو کا شمبو کو لگے، ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے سے اوپر سے تجویز آ گئی، سمجھے؟ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اس بستی کے اندر جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا، فما وجدنا فيها، بستی میں ہم نے نہیں دیکھا اور کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھا، غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ سارے گھر تباہ ہو گئے، وہ مسلمانوں کا ایک گھر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، وترکنا فیہا آیۃ، اور قوم لوط کے، وترکنا فی ہذہ القصۃ، لوط کے قصے میں آیۃ، بڑی نشانیاں چھوڑی، للذین یخافون العذاب الالیم، ان لوگوں کے لیے کہ جو عذاب علیم سے ڈرتا، وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے قصے میں بھی بڑی عبرتیں، اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین، فرعون کے پاس ان کو بھیجا بسلطان مبین، واضح کھلا دلیل ان کو دے کر، فتولی برکنہ، فرعون یہ ہے کہ بزور بازو روگردانی کر دی، فاعرض برکنہ ما قوتہ، اپنے قوت، اپنے سہارا، اپنے طاقت پر یہ کہ روگردانی کی موسیٰ سے، وقال انت ساحر و مجنون، حضرت موسیٰ سے کہا کہ ھذا ساحر و مجنون، جادوگر ہے یا پاگل ہے، فاخذنا وجنودہ، ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو، چمچوں کو پکڑا، فنبذنا فی الیم، دریا میں ان کو پھینکا، وہ ملیم، اب وہ اپنے آپ کو وہ ملامت کے لائق ہے، کرے اپنے آپ کو ملامت، وفی عاد، قوم عاد کے قصے میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ترکنا فیہا آیتن، سمجھتا ہے؟ وترکنا فی عاد، اور قوم عاد کے اندر آیتن، نشانی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جبکہ ہوا ہم نے چھوڑی آندھی، العقیم، بانج قسم کی عورت کے ساتھ جتنا جمع کرو اولاد کی کوئی توقع نہیں، یہ ہوا بھی اس قسم کی، اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں، تو جتنا بھی کر لے یہ طوفان تجھے چھوڑے گا ابھی نہیں، بانج عورت سے شادی کرو، کتنا بستری کرو، بچہ پیدا ہو جائے گا؟ بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہ ہوائیں سمجھو کہ بانج ہے، اور یہ اس طرح بانج، ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں، سمجھے؟ بانج عورت شر ہی شر، یہ عورت بھی یہ ہوا بھی شر ہی شر، بروچی چھے کچھ جنے کی آئی اولاد نبی، اولاد توقع نبی، چھے کچھ سنٹ تو سندھی جو بلوچ کو جا چاہتے نازان، نازاک، نزاد، ہاں، نازا وقتوں کے سوائے
زن دهکان زاید یا نزاید؟ کار من شد کار خر من شد، زن دهکان زاید یا نزاید؟ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقیم ما تذر من شیء ما تذر شیء، کسی چیز کو وہ ہوا چھوڑتی نہیں ہے، اتت علیہ جس پر گزرتی ہو، الا جعلته کالرمیم، مگر یہ کہ ٹکڑا ٹکڑا چورا چورا کر کے اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ وفی ثمود قوم ثمود میں بھی تمہارے لیے نشانیاں چھوڑی، اذ قیل لهم، جب کہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کچھ دنوں تک تو مزے لے لو پھر تمہارے لیے تباہی آ گئی۔ فاتوا من ربهم، اللہ کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کر دی، زیادتی کی۔ فاخذتهم الصاعقۃ، سخت قسم کے کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وهم ينظرون، دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام، اٹھنے کی بھی طاقت نہ رکھ سکے، وما كانوا منتصرین، اپنا بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح، اور یاد رکھ لو قوم نوح کو ان سے پہلے، انہم كانوا قوما فاسقین، وہ بھی ایک فاسق قسم کی قوم تھی۔ والسماء بنيناها بأيد، ہم نے آسمانوں کو پیدا کر دیا بأيد، بڑی قوت اپنے ہاتھوں سے۔ وإنا لموسعون، ہم وسعت پیدا کرنے والے، ہمارے ہاں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ والارض فرشنا، زمین کو بچھا دیا۔ فنعم الماہدون نحن، بہت بہترین بچھانے والے ہم ہیں، کیسے بہترین زمین بچھائی ہے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر مخلوق میں سے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے، لعلکم تذکرون۔ ففروا من اللہ الی اللہ، ففروا من اللہ الی اللہ، لہذا اللہ کے عذاب سے بھاگو۔ کہاں بھاگو؟ اللہ کی طرف بھاگو، سمجھتا؟ ففروا من اللہ الی اللہ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس شرک سے ڈرا رہا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول من زائدہ، آپ سے پہلے امتیں ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر الا قالوا، سب الو کے پٹوں نے کہا ساحر هذا ساحر او مجنون اتواصوا به، کفر پر ایک دوسرے کو گویا کہ وصیت کر رہے، اتواصوا به، کفر پر ایک دوسرے کو وصیت کرتے، بل هم قوم طاغون، یہ سرکش قسم کی قوم ہے۔ فتول عنہم، ان سے بے رخی اختیار کر لے، فما انت بملوم، تجھے ملامت نہیں کیا جائے گا۔ وذکر، اپنی نصیحت سلسلہ جاری رکھ لیں، ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو نصیحت کا فائدہ ہوگا، آپ کو تو ثواب ملے گا نا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت نے مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ چیئرمین تھے علاقے کے، ایسے نیچے دیکھتا تھا، جیسے کسی کی آہٹ سنتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسے جا رہے تھے ساتھی پیچھے پیچھے، سامنے سے ایک دو کتے گزرے اور ان کے پاؤں کی آہٹ سنی تو حضرت فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھے؟ تو ساتھیوں نے کہا سائیں وہ کتو سائیں کتے کو سلام کر رہے، اچھا بابا، ہاں ارے بابا کتو کہاں کتو، ارے بابا مجھے تو نیت صاف ہوئی تو مکھے تو ثواب ملے دو نا، ہماری نیت تو صاف، ہمیں تو ثواب ملے گا، مکھے چاہ خبر آتا کتو بابا، سمجھے؟ ان کتوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن سلام کرنے والے کو فائدہ ہو، پیارے محمد کو اس کی نصیحت کا فائدہ تو ملے گا۔ اس لیے علماء اپنی فریاد کریں گے، چاہے اس نکار خانے میں کوئی سنے یا نہ سنے، اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر جایا وہی ہے، یعنی جہنم ہے، سمجھتا ہے؟ ہمارا کام سمجھانا ہے یارو، اب آگے تم مانو نہ مانو، سمجھے؟ تو مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کفر کی دعوت کو چھوڑ نہیں رہے، ہم توحید کی دعوت کو کیوں چھوڑیں؟ وہ کفر کے لیے مر رہے ہیں، ہم توحید کے لیے کیوں نہ مریں؟ سمجھ رہی میں؟ وہ کفر کے لیے ساری ملامتیں برداشت کر رہے ہیں، ہم توحید کے لیے نہ کریں، سمجھے؟ کفر کے لیے مال ملکیت خرچ کر رہے ہیں، ہم توحید کے لیے نہ کریں۔ کتے کے بچے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم یہ ہے کہ دہشت گرد۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کر لے، نصیحت فائدہ دے گی مومنین کو، ٹھیک ہے، باقی یہ کہ کافروں کو فائدہ دے یا نہ دے، جو ڈیٹ قسم کے ہوں گے وہ نہیں، ورنہ یہ کہ کافروں کی زندگیاں بدل گئیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نصیحت اور عبادت کے لیے جن اور انسان کو میں نے پیدا کر دیا
کسی مقصد کے لیے نہیں مگر الا لیعبدونی، تاکہ میری بات کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں رزق ان سے نہیں مانگ رہا، وما اريد ان يطعمون، یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کھلانے والا طاقت والی ذات مضبوط ہے۔ فإن للذین ظلموا، جو لوگ شرک کر لے ان کے لیے ذنوبا باری مقرر ہے، ڈول باری، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے کہ ان سے پہلے والوں کی باری مقرر تھی عذاب کا۔ فلا یستعجلونی، میرے سامنے جلد بازی نہ کرو۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، کافروں کے لیے ہلاکت ہو اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا عذاب والا دن۔ سورۃ الطور ہے، نزول نمبر 76 ہے، سورہ سجدہ کے بعد اس کا نزول ہوا۔ یہاں ابھی سورہ زاریات کے آخر میں فرمائے من یومہم الذی یوعدون، کافروں کے لیے ہلاکت ہو اس دن کا جس کا ان کو، یہاں آ گیا ان الدین لواقع، یہاں بھی وہ آئے گا وہ دن، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ ما ان عذاب ربک لواقع، ہو گیا ان عذاب ربک لواقع، یہ جن دا پترا مسئلہ ہے۔ دعویٰ اس صورت کا بھی اثبات البعث بعد الموت۔ والطور وکتاب مسطور، طور سینا کی قسم جس پر میرے پیارے چلہ کشی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وکتاب مسطور، اور لوح محفوظ کی کتاب، اس کتاب کی مسطور جو لکھی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فی رق منشور، پھیلے ہوئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اوراق کے اندر پھیلے ہوئی ہے، اوراق کے اندر یہ کہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ۔ والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم ہے جہاں پر 70,000 فرشتے ایک مرتبہ اس کا طواف کرتے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ جو ہمارے کعبۃ اللہ ہے نا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر سے آپ خط مستقیم اگر کھینچیں گے وہ جا کر کے آسمان پہ بیت المعمور پہ پہنچے گا۔ اصل ہمارا جو رخ ہے اس بیت المعمور کی طرف ہے، یہی وجہ جہاز اوپر جا رہا ہے، کعبۃ اللہ تو نیچے ہے لیکن پھر بھی آپ کی نماز درست ہے۔ یہ جو خط مستقیم آسمانوں پہ جا کر کے بیت المعمور پہ پہنچتی، سمجھو نہیں ہے؟ یہ اس کے سیدھ ہیں، آسمانوں میں ادھر ہے بیت المعمور ہے، اور اس کے برابر یہ جگہ یہاں پر یہ کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچے چھت کی قسم آسمان کی، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریاؤں کی قسم ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان یہ کہ لرزنے لگیں گے، حرکت کریں گے، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہو۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو باطل کے اندر اور غلطی کے اندر کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون، جب ان کو دھکیل دیا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کے آگ کی طرف، دعان مکمل دھکیلنا۔ هذه النار التي، کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے، التي کنتم یا تکذبون، جس کی تم تکذیب کر رہے تھے۔ افسحر هذا، بتاؤ یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تمہارے آنکھیں یہ ٹماٹر رہے۔ اسلوہا فاصبروا، داخل ہو جاؤ اس میں۔ اب فاصبروا لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہاری بد کرداری کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ان المتقین کائنون فی جنات و نعیم، متقین باغات کے اندر و نعیم نعمتوں کے اندر، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوشحال ہوں گے، مزے لے لیں گے، مزے، سمجھے؟ ہمارے حضرت فرماتے مولانا عبدالغفور سجاول والے، فاکہین کا مست، سمجھے؟ مست ہوں گے، سمجھے؟ کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی بڑی بڑی نعمتیں تم نے چھوڑی کہ جس کے اندر تم لوگ مست تھے، سمجھے؟ واہ عبدالغفور واہ، واہ عبدالغفور واہ، سمجھتا ہے مولوی صاحب جو علماء سرحد میں ملے آپ کو بلوچستان میں، پرانے سندھ میں، ان سے پڑھا کرو، سمجھتے؟ کراچی میں کچھ بھی نہیں، نام ہے بڑا، سمجھے؟ پنجاب میں بوڑھے بوڑھے کچھ علماء ہے، ان سے حاصل کرو، سرحد میں بھی شاگردی اختیار کرو۔ بعض ان ظالموں کے پاس ایسے گر ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا واہ، سمجھ شریف میں کہ واہ واہ۔ حضرت مولانا عبدالغفور سجاول والے سے میں نے عرض کیا کہ میرے استاد نہیں ہے لیکن میں نے ان سے بہت ہی حاصل کیا، بس استاد ہی ہے، بہت سے مغلق جگہیں حل نہیں ہوتی تھی، میرے پاس آتا تھا، یہ کراچی والے جانتے بھی نہیں تھے اس کو، سمجھے؟ سب سے پہلے حضرت میرے یہاں آتا تھا، جامع فاروقی میں ہمارا ابتدائی دور تھا، آتے تھے، میں کہا حضرت یہ چیز ہڑے بدھو ایسے مزے سے بتاتا، سمجھے؟ سبحان اللہ، بڑے لوگ تھے مول صاحب۔ حضرت اقدس کے ساتھ بعد میں ان کی تعلقات ہو گئے، وفاق والوں نے عاملہ کے اندر ان کو لے لیا،
ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاں آنا چاہ رہا ہوں، منطق کچھ اجرا کریں، جیسے قرآن ترکیب تو میں کر سکتا ہوں پورا، لیکن منطقی ترکیب یہ کون سا قضیہ ہے، عملیہ ہے، شخصیہ ہے، سمجھے، موجب کلیہ کیا ہے، اس کا اجرا کرا دیں۔ فرمایا ارے کیڑا مشکل ہے، تو اچھا نا بس، کہنے لگے یہ کون سا مشکل ہے، آپ آ جاؤ، کہتے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے کھاتے پیتے مذاق بھی کریں گے، منطق کو چلائیں گے پورے قرآن میں۔ لیکن بس یہ ہے مولوی صاحب، ایسے ایسے لوگ چلے گئے ہم سے، سمجھے، ایسے لوگ چلے گئے۔ عبدالغفور نے ابھی جاتا ہے آدمی، پورے سندھ جب ہم ان کے جنازے پر گئے تو بوڑھے بوڑھے علماء دھاڑے مار کر کے روتے تھے۔ بوڑھا عالم میرے ساتھ چمڑ گیا اور بوسہ لے رہا ہے میرے پیشانی کا، کہتے ہیں سائیں چھا کندا سہانے اساں جو ابو ویو ہلے ہو مری ہوئی ہو، ہمارا ابا مر گیا۔ بڑے لوگ تھے مجھ سے، گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے، اسماعیل الو کا پٹا، سمجھے۔ فاقین خوشحال ہوں گے بما آتاہم ربہم، اللہ پاک ان کو جو نعمتیں دیں گے اس پر، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، عذاب جحیم سے اللہ ان کو بچائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو مزے کھاؤ پیو خوشگوار مزے لے لو جو تم عمل کرتے تھے نیکی، متقین علی سرر مصفوفۃ، ٹیک لگائیں گے تختوں پر، مصفوفۃ جو بچھے ہوئے ہوں گے، وزوجناہم بحور، ان کو ٹچ کرائیں گے حوروں کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھیں ان کی ہو جائیں گی، سمجھے۔ اور خیال کر لینا والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے، وہ خیال کرنا بھائی، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، جنہوں نے ایمان لایا اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی بھی ایمان کی حالت میں، یہ پورا مبتدا ہو گیا، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملائیں گے، وما التناہم من عملہم شیئا، اور ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے، وکل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ پھنسا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے مقابلے میں، رہین گروی ہوگا، بس ہر ایک اپنے اعمال آپ کے اچھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کی مدد کریں گے، ان کو دے دیں گے پھل فروٹ، وَلَحْمٍ گوشت، مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو بھی چاہیں، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، جنت کے اندر مذاق میں جھپٹ پڑیں گے، کاسن گلاس پر، گلاس پر، لا لغو فیہا، جنت کے اندر ہزیان فضول باتیں بھی نہیں ہوں گی، ولا تاثم گناہ بھی نہیں ہوگا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے لڑکے اور غلمان وہ ان پر دائیں بائیں گھومیں پھریں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ موتی کی طرح، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور بعض کی طرف متوجہ کر کے پوچھیں گے، قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اس سے پہلے ہم اللہ سے ڈرنے والے تھے اپنے اہل میں دنیا میں، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے احسان کر دیا اور گرم والے جلانے والے عذاب سے ہمیں بچا دی، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارتے تھے، إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک یہ ہے کہ اللہ پاک، اللہ کی ذات یہ ہے کہ رحیم بھی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بر نیکیوں والی ذات، فذکر فما احسان والی ذات، احسان بر احسان والے، اور اللہ آپ کو بھلا کر رحیم بخشنے والا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، نصیحت کر لو، ما انت بنعمت ربک، آپ اللہ کے احسان کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے کاہن بھی نہیں اور مجنون بھی نہیں، یہ بات زائد ہے۔ ہم یقولون شاعر، حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، ان کے حق میں حوادثات کے ہم انتظار کرتے ہیں کہ حوادثات اس پر آ جائیں، سمجھے، قل تربصوا، تم میرے لیے موت کے حوادثات کا انتظار کرو، فإنی من المتربصین معکم، میں بھی انتظار تمہارے لیے ہو رہا کرا، ام تامرهم احلامهم بهذا، کہ ان کی عقلیں ان کو اسی چیز کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی چیز کی ان کو حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں، ہم قوم طاغون، یا سرکش ہیں، ہم یقولون تقولہ، یا کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا قرآن کو اپنے طرف سے، بل لا یؤمنون بالقرآن فلیاتوا بحدیث مثلہ، اس قسم کا قرآن لے کر کے آ جاؤ، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہوں، ام خلقوا من غیر خالق، من غیر شیء، کیا یہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے، ام هم الخالقون، یا خود خالق ہے، ام خلقوا السماوات والارض، آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کر دیا، بل لا یوقنون، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقین نہیں ہے، ام عندهم خزائن ربک، کیا اللہ کے خزانے ان کے پاس ہے، ام هم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہے، ام لهم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کر کے اوپر سے بات سنے عرش کی، فلیات مستمعهم، یا اپنے سننے والے کو لے کر، فلیات مستمع بسلطان مبین، سری سند لے کر کے آئے، دلیل لے کر کے آ جائیں کا سننے والا، ام لہ البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ ہی کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، تمہارے بیٹے، ام تسألهم اجرا، آپ ان سے کوئی فیس مانگتے، فہم من مغرم مثقلون، یہ بوجھل ہے تاوان کی وجہ سے، ام عندهم الغیب، ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، لکھ رہے، ام یریدون کیدا، یا مکاری کا ارادہ کر دے، قید تدبیر، فالذین کفروا هم المکیدون، کافروں کے ساتھ خود تدبیر، یہ
ہے کہ چال یہ کہ ان کے خلاف ہی ہوگا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اما یشرکون بھی، اور اللہ کے ساتھ جن کو شریک۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کے اگر یہ ہے کہ ٹکڑے کو بھی دیکھیں ساقطاً ان پر یہ کہ گر رہے ہیں، تب بھی کہیں گے یقول ھذا سحاب مرکوم، یہ کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ گاڑی قسم کی بادل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے گاڑی بادل۔ فذرھم، ان کو چھوڑ دو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یوثقون، یہاں تک کہ ملے اپنے اس دن سے جس کے اندر یہ کہ یہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ان کی مکاریاں ان کی تدبیر ان کو کوئی فائدہ نہیں گی، ولا هم ینصرون، ان کی مدد ہوگی۔ وان للذین ظلموا، اس قسم کے مشرکین کے لیے عذابا دون ذلک، اس سے پہلے عذاب یا اس کے علاوہ، دونوں قبلوں کے معنی بھی کرو، اس سے پہلے دنیا میں بھی اس سے پہلے عذاب ان کے لیے ہے، یا یہ کہ اس کے علاوہ اور بھی عذاب۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، واصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر فیصلے پہ صبر کر لو۔ فانک باعیوننا، تو ہماری نگاہوں کے سامنے، وسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد کی تسبیح کر لو، حین تقوم، جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو، ومن اللیل، اور رات کو، فسبح، نماز پڑھو، ادبار النجوم، اور اللہ آپ کا بھلا کرے فجر کا وقت، سحری کا وقت، یہ ہے کہ نجوم کے بعد، تاروں کے بعد۔ سورہ نجم آ گیا مولانا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نزول نمبر 23 ہے، سورہ اخلاص کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، سمجھتا ہے؟ یہ ماقبل میں سورہ طور کے اندر فرمایا ام یقولون تقولہ، قرآن کو اپنے طرف سے گھڑ لیا؟ نہیں، اپنے طرف سے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مل گیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس صورت کا دعویٰ بھی اللہ کو بھلا کرے، اس بات صداقت رسول ہے، اس بات صداقت رسول۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم ہے کہ جب کہ وہ غائب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی محمد رسول اللہ وہ راستہ بھولا بھی نہیں ہے، وما غوا، نہ وہ بھٹکا ہے، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے خواہشات سے گفتگو کر بھی نہیں کرتا، ان ہوا، مگر جو گفتگو اس کی ہوتی ہے نہیں ہے وہ مگر الا وحی یوحی، ایک وحی ہے جو آپ کی طرف ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، شدید طاقت والے جبریل نے آپ کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام طاقتور اتنے ہیں کہ 600 پر ہے آپ کے، فرمایا ان میں سے ایک سے صدوم کو اس نے اٹھا کر کے دے مارا۔ ذو مرتن، شدید طاقت والے، ذو مرتن، فرماتے کہ شدید طاقت والے، ذو مرتن ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہاں بھی طاقت والا ہے۔ فاستوا، اور وہ پورا یہ ہے کہ نظر آیا آپ کو، فاستوا، وہ اپنے اللہ کو اصلی شکل پر یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ فاستوا یعنی استقام علی صورتہ الاصلیہ وہو بالافق الاعلی، وہ آسمان کے اللہ کو بھلا کرے گی کناروں پہ، ثم دنا، پھر وہ فرشتے قریب ہونے لگے، فتدلی، اور آگے بڑھنے لگے، ثم دنا الی محمد فتدلی فکان قاب قوسین، فرماتے 2 کمانوں کی مقدار کے برابر ہو گیا، او ادنا، یا اس سے قریب تر۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اللہ پاک نے اپنے بندے محمد کی طرف وحی فرما دی، ما اوحی، جو کچھ وحی کیا بواسطہ جبریل کے واسطے سے، سمجھے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی کے دل نے جھوٹ نہیں بولا، خطا نہیں کیا، ما رأى، جو کچھ اس نے دیکھا جبریل کو۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو علی ما یری، جو کچھ اس نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ آپ نے جبریل کو دیکھا ہے، فرماتے کہ دوسری مرتبہ شب معراج کے اندر، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے قریب، عندہا جنت المأویٰ، جہاں پر اللہ کا جنت ٹھکانہ ہے، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ یغشی سدرۃ ما یغشی، جب کہ اس سدرہ اور بیری کو ڈھانپ لیتے، ما یغشی، فرمایا کہ سونے کے پروانے اور سونے کی ٹڈیاں اس کو وہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ ما زاغ البصر، آپ کی نگاہ نے نہ کجی اختیار کی، وما طغیٰ، نہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ غلط ہو گئے، حد سے بڑے، نہ حد سے بڑے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اس نے دیکھی۔ افرأیتم اللات، یہ جبریل، یہ اللہ، یہ محمد، اب بتاؤ، افرأیتم اللات والعزیٰ، بتا دو ہمیں اپنے لات اور عزیٰ کا، ومنات، اور منات کا جو تیسری ہے، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں، ولہ الانثیٰ، اللہ ہی کے لیے لڑکیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تمہاری تقسیم بہت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ انہیں اللہ اسماء سمیتموہا، نہیں ہے یہ سارے نام مگر انہوں نے، تم نے خود نام رکھا ہے، انتم وآباؤکم، تم نے تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے ان کی الوہیت پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان یتبعون، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر الا الظن، الا ظن، ہم اپنے ظن فاسد کا، وما تہویٰ الانفس، اور جو کچھ ان کے یہ کہ نفس چاہتے پسند کرتے، ولقد جاءہم من ربہم الہدیٰ،
الہدا، اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، عمل انسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ تمنا کرے گا اس کو ملے گا، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اللہ ہی کے لیے آخرت اور یہ کہ دنیا، وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم، آسمان کے اندر یہ زمین آسمان میں کتنے فرشتے، لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ ان کی سفارش کسی کو کوئی کام نہیں دے، الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں یہ کہ اللہ تعالی اجازت دے لمن یشاء، جس کی یہ چاہے، ویرضی، جس کو پسند کرے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر جن کا یقین نہیں، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کو لڑکیوں والا نام دیتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں فرشتے جنات کی سرداروں کی بیٹیاں، جنات کی سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں، فرشتے ان کی بیٹیاں، وما لهم بذلک وما لهم به من علم، اور ان کو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کا ان کو علم بھی نہیں، ان یتبعون الا ظنهم، یہ پیروی نہیں کرتے مگر اپنے ظن فاسد کے، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتا، فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے آپ اس سے روگردانی کر دو، ولم یرد الا الحیات الدنیا، جو کہ دنیا کے علاوہ اور کچھ چاہتا نہیں ہے، ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، جو راستے سے بھٹک گیا تیرا پروردگار اس کو جانتا ہے، وہ عالم بمن اہتدی، اور جو ہدایت جو لوگ یہ ہدایت پر ان کو بھی جانتا، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اللہ تعالیٰ قیامت کو برقرار کرے گا، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، جنہوں نے برائیاں کی ان کے اعمال کا اللہ ان کو بدلہ دے دے، ویجزی الذین احسنوا، جو نیکوکار ہے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دے، بالحسنی، ان کو جنت کا بدلہ دے دے، الذین یجتنبون کبائر الاسم، اب یہ کہ نیکوکار کون سے لوگ ہیں، نیکوکار وہ ہوتے کبائر الاسم والفواحش، جو بچ جاتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفاحش بے حیائیوں سے، الا اللمم، ہاں صغائر اگر ان سے چھوٹے گناہ ہو جائیں، لمم صغائر، ان ربک واسع المغفرۃ، تیرا پروردگار وسیع المغفرت، وهو عالم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض، جب زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا، واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب کہ چھوٹے جنین معصوم بچے تھے جنین تھے، فی بطون امہاتکم، ایک ماں کے پیٹ کے اندر، فلا تزکوا انفسکم، باہر آ کر کے اپنے آپ کو عارف باللہ، پیر طریقت رہبر شریعت نہ کہو، وہ عالم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اللہ سے جانتا ہے ڈرتا ہے، افرأیت الذی تولی، مجھے بتا دو کہ جو اللہ کے راستے سے روگردانی کرتا ہے، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا، کچھ معمولی سا دیتا ہے، وَأَخْذَ، پھر اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس غیب ہے، فَهُوَ يَرَىٰ، وہ دیکھ رہا ہے، أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو کچھ کہ اس کا اس کو علم نہیں ہے، علم ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کو علم نہیں ہے، الَّذِي وَفَّىٰ، جو کہ یہ کہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا، وفا حق کا تبلیغ ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، جو صحیفوں میں کیا وہی ہے، بے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا مگر اپنی صحیح کام آ جائے گی، میں نے عرض کیا کہ ایمانیت میں کسی کی سفارش نہیں ہوگی، باقی مسئلہ حضرت مفتی اللہ آپ کا عزیز الرحمن کا قصہ بھی آپ کو سنایا تھا، پرانے 2-3 سال پرانی بات ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہ ہے اڑے کچھ بھلا پڑھا، حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر سے قرآن کہتے ہیں علماء سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، اور ادھر سے قرآن کہتا ہے الیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اپنی کوشش کام آئے گی، حدیث کہہ رہی کہ انسان کے علماء سفارش کریں، مجھے تردد تھا، رات کو چلا گیا، فجر کی نماز میں گنگو پہنچا، حضرت گنگوئی کے سامنے اپنے اس اشکال کو پیش کیا کہ قرآن کہتا ہے سفارش کوئی کسی کے لیے کسی کو نفع بھی نہیں دے گا، اور دوسرے یہ کہ جی سفارش ہوگی، فرمایا سفارش ہوگی اعمال کی کمی کے اندر سفارش ہوگی، اور یہاں پر کوئی کسی کی سفارش کسی کو کوئی کام نہیں دے گی، ایمانیت میں کام نہیں دے گی، ایمانیت میں کوئی کسی، ایک آدمی بے ایمان گزرا، سارے انبیاء ملے کہ اللہ اس کو جنت میں لے جا، اس کو نہیں ہوگا، ایمان میں کوئی کسی کا باقی اعمال میں نماز روزہ زکوٰۃ ان میں کمی رہی ہے، اس کے لیے سفارش کام ہے، فرمایا کہ یہ اس طریقے پر اشکال حل ہو گیا، وَأَنَّ سَوْفَ وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اور کچھ نہیں حاصل ہوگا الا ما سعى، مگر یہ کہ جو کچھ اس نے صحیح کیے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اپنے بھاگ دوڑ اور اپنی کوشش کو دیکھ لے گا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا کا پورا بدل ملے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تیرے پروردگار کے پاس انتہا ہے، وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہ ہنساتا بھی اور رلاتا بھی، وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، مار بھی دیتا زندہ بھی کر دیتا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، زوجین کو اس نے جوڑے کو پیدا کر دیا، ذکر اور انثیٰ کو، مذکر مؤنث کو، من نطفۃ نطفے سے اذا تمنا، جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ ان کو زندگی دے دینا، یہ بھی اللہ کا ہے، وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ، وہ غنی بھی بنا دیتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور بہت سرمایہ دیتا ہے یا مال کو محفوظ کرا لیتا ہے، وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ شعرا تارا جس کو یہ لوگ پوجتے اس کا رب بھی اللہ ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور عاد اولا کو
یہ ہے کہ انہوں نے ہلاک کر دیا۔ عاد اولا وہ ہے کہ جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اڑے کچھ پلا پڑ گیا، عاد اولا سے ہوئی۔ وثمود فما ابقا، اور سمود کو بھی اس نے ہلاک کر دیا اللہ نے، فما ابقا ان میں سے کسی کو باقی نہیں رکھا۔ وقوم نوح من قبل، ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کر دے، انہم کانوا اظلم واتقا، وہ ظالم بھی تھے اور سرکش تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹی بستیاں اہوا، ان کو پھٹکا دیا اللہ نے، اور ان کو بھی اللہ نے اٹھا کر کے پھینکا۔ فغشھا ما غشا، بس ڈھانپ لیا ان کو، اللہ کا بھلا کرے، جو کچھ پتھروں نے ڈھانپ لیا، پتھروں کی بارش ہو گیا۔ یہ الٹی بستی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، اللہ کی کس نعمت پر تم جھگڑتے ہو۔ ھذا نذیر من النذور الاولى، یہ محمد بھی ڈرانے والا، نذیر منذر کے معنی من النذور الاولى، سابقہ ڈرانے والوں کی طرح۔ ازفت الازفۃ، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ٹالنے والا، دور کرنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم اس کلام پاک سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون، ہنستے، ولا تبکون، روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، تم لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرو یہ کہ اللہ کے سامنے اور اسی کی عبادت کرنا، مہربانی کر لینا، آپ لوگوں پر بھی سجدہ واجب ہو گیا۔ سورۃ القمر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نزول نمبر 37 ہے، سورہ طارق کے بعد اس کا نزول ہوا۔ ابھی فرمایا ازفت الازفۃ، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی۔ اب فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ قیامت قریب آ گئی۔ تخویف اخروی، سمجھے، تخویف اخروی، یہ اس کا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور یہ کہ چاند یہ کہ پھٹ گیا، چاند یہ کہ چاند شک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ دیکھ لے کوئی سی بھی معجزہ، یورزو، روگردانی کرتے وہ یقولو، کہتے ہیں ھذا سحر مستمر، یہ ہمیشہ رہنے والا تو کوئی جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں، کتابوں کے، وَاتَّبَعُوا هَوَاهُمْ، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر موجود ہے، لہذا عذاب کا بھی وقت مقرر، تم لوگ جلد بازی نہ کر دو۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام مقرر شدہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور آ چکا ہے ان کے پاس ایسی نصیحت کی جس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے زجر موجود ہے، ڈانٹ ڈپٹ موجود ہے۔ من الانبیاء، سابقہ قوموں کی خبریں آ گئی، آپ کو سمجھ میں آ گیا، بیان مبین پر مقدم ہے، ہو گیا مولانا، خیال کر لینا۔ حکمت بالغۃ، یہ کامل حکمت اور دانائی والی کتاب ہے، حکمت بالغۃ، کامل حکمت والی کتاب۔ فما تغنی النذر، اور یہ کہ ڈرانے والا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچاتے۔ فتول عنہم، ان سے بے رخی اختیار کر لو۔ یوم یدعو الداعی، جس دن دائی پکارے گا، الی شیء نکر، ایک ناخوشگوار چیز کی طرف، دائی کہے گا اٹھو اپنے قبروں سے، دائی سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو اٹھو۔ ظاہر ہے کہ وہ شے معروف نہیں ہے، شے نکر ہے، نامانوس ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ خشان ابصارہم، نیچے ہوں گے ان کی نگاہیں، یخرجون من الاجداث سے، وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے، کانہم جراد منتشر، جیسے کہ بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہوتی ہے، بکھرے ہوئے ملخ اور ٹڈیاں، مہطعین الی الداع، اپنے سر دوڑتے ہوئے، سر اپنے اوپر اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے، الی الداع، دائی کے آواز کے پاس، دائی کے پاس، دائی حضرت اسرافیل ہے۔ یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم نصر، آج بہت دشوار قسم کا دن آ گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی ان سے پہلے تکذیب کی، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو نوح علیہ السلام کی تکذیب کر دے، وقالوا هو مجنون، اس کو مجنون کہا گیا کہ وہ مجنون ہے۔ وازدجر، اور ان کو ڈانٹا گیا ہے، ہمارے اللہ کا بھلا کرے زجر، اور یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کے زجر، اس کو یہ کہ پڑھا ہوا، یا یہ کہ وازدجر، اللہ کا بھلا کرے، اس کو ڈانٹا گیا، پتھروں کو پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ فدعا ربہ، آپ نے اللہ سے درخواست کی، انی مغلوب فانتصر، میں اللہ مغلوب ہوں، فانتصر، میری مدد فرما دے۔ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، بماء کثیر، بہت بڑے پانی کے ساتھ، آپ نے دیکھا طوفان آ گیا۔ وفجرنا الارض عیونا، وفجرنا عیون الارض، آپ نے پڑھا تمییز محول عن المفعول، ہم نے زمین کی چشمے کھول دیے۔ فالتقى الماء، پانی یہ ہے کہ فالتقى، پانی مل گیا، علی امر قد قدر، ایک ایسے معاملہ پر جو مقدر ہو چکا تھا پہلے سے، مانے کتنا پانی ضرورت تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ کہ تباہ کرنا، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا۔ وحملناه علی ذات الواح ودسر، نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو اٹھایا، علی ذات الواح، تختوں والے کشتی پر، ودسر، اور میخوں والے، میخ بھی آپ نے گاڑ دی اللہ کی ہدایت کی مدد، تجری باعیننا، وہ کشتی چلتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ دینے کے لیے، لمن کان کفر، اس ذات اقدس کے لیے، اس نوح کے لیے، کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی تھی،
ہاں مولانا اسی کے لیے ہم بدلہ لے رہے ہیں جس کی نا قدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا ہم نے اس قصے کو آیتن ایک نشانی بنا کر کے چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ موجود ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ موجود، مدکر مبتدا بنے گا، من زائدہ ہے، موجود خبر محذوف ہوگی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسے مزہ آتا ہے دیکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ معاملات ان کے آسان ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے واضح نصیحت سے جو آیت متعلق ہے۔ باقی جو احکام کا سلسلہ ہے وہ عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد کی بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ گل ہے جی۔ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، سمجھے؟ قرآن آسان ہے، ہم خود تحقیق کرتے ہیں، سمجھے؟ ہم کو ایسے سفید کاغذ میں لے کر کے دیتے، ریسرچ کرو تم اپنے طور پر۔ یہ شیخ محمد کچھ بھی گرامر، کچھ اس نے نہ صرف نہ نحو کچھ بھی نہیں پڑھا، اور ایسا بغیرت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کئی دفعہ چیلنج دیے میں اور حضرت اقدس مولانا عبدالرشید شیخ الحدیث اشرف المدارس کے، ہم ساتھی اٹھا کر کے گئے، اس کے باپ کو بھی طاقت نہیں۔ ایک مفتی پتہ نہیں کہاں کا اس کو ملا، بینوری ٹاؤن کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ عبدالباقی نام ہے، اس کا مناظرہ بنا کر کے انہوں نے نیٹ پہ پوری دنیا میں بینوری ٹاؤن کے تقدس کو بھی اس بدبخت نے بدنام کر دیا۔ عبدالباقی سمجھے؟ مفتی عبدالباقی پتہ نہیں کس قسم کا مفتی، سمجھ رہی ہیں؟ یہ شیخ محمد 10 منٹ کا بھی نہیں ہے، ایسوں کو ہم ایسا الو بنائیں گے نا، میرا رب ان کو ایسے ان کی زبانوں پہ مہر لگا دے۔ ان کا آسان طریقہ وہی ہے، سمجھے؟ عرب سے وہ علماء کو بہت تنگ کرتے، سمجھے؟ حدیث بخاری جھوٹے، فلانا جھوٹے، فلانا جھوٹے۔ میں نے کہا اس قسم کی دو بکواس، انت من العرب؟ نعم انا من العرب۔ فما ذا رأيك ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ما كلمة ان تنسب الاسم اين النسب والصابئون مرفوع لماذا؟ سمجھ؟ بس اتنا سا ہو گیا، بوڑھا سا عرب اس کی ہوا نکل گئی، کچھ بھلا پڑ گیا۔ بخاری کی روایت پیش کی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے فلان جگہ، میں نے کہا یہ بخاری میں نہیں ہے، کہا ہے بخاری، میں نے کہا بخاری میں مجھے ذبح کر دینا، لا بخاری بھائی سمجھے؟ بخاری ہم لوگ یہاں پر اللہ کرو پاپڑے بیچتے ہیں کہ بخاری تیرے پاس آ گئی۔ اس طرح کا تو اعتراض کرتا ہے، اعتراض کتے تو بھونکتے ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے۔ اس قسم کے دلائل، ایک آدمی علیہ باللہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوا، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے۔ لوگ کہتے کیوں؟ کہتے میرے پاس دلیل ہے۔ دلیل یہ کہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا، سر بھی اندر تھا، ہاتھ بھی اندر تھے، پاؤں اندر تھے، یہ عضو بھی اندر تھا، اب باہر آ گیا، تھوڑا سا واپس کرے، تم لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ یہ دلیل ہے کوئی؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے دلیل ہر الو کے پٹے، سمجھے؟ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ غری کے رحمت کر دے، درء العقل والنقل ان کی کتاب، سمجھے بھیجیں؟ دیگر کتابیں جو اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات کی، آدمی دیکھ عقل ہماری ہوتی کیا ہے، سمجھے؟ پاکستان کے وکیل، پاکستان کے محققین اب کتابیں لکھتے ہیں حکومتوں کو راضی کرنے کے لیے کہ زنا اور بدکاری کی اس ٹائم میں اجازت ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اختلاط نسب پہلے ہوتا تھا، آج کل نہیں ہے، سمجھے؟ آج کل دوائی ضبط تولید کی استعمال کرتے ہیں اور کنڈوم استعمال کرتے ہیں، لہذا نسب ہوتا ہی نہیں ہے، نسب خلط ملط نہیں، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ اس قسم کے مولوی 200-300 صفحات کی کتاب لکھتا ہے، سمجھے؟ القول الثقل فی حرمت الجمل، اونٹ حرام ہے، گائیں حرام ہے، یہ دیوبند کا فاضل ایک کتاب لکھ رہا ہے، القول الثقل فی حرمت الجمل، اونٹ حرام ہے، سمجھے؟ 8 ازواج من الزان اثنین ومن الماعز اثنین آپ کے سامنے گزر، کچھ پڑھا پڑا؟ سورہ زمر کے اندر الگ آ گیا، یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن کے یہ دیوبند کا فارغ ہو کر کے، دیوبند سے فارغ ہونے سے کیا ہوگا؟ جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں جو جاتے تھے پھر بھی منافق ہو کر کے چھپ جاتے تھے، سمجھے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے تکذیب کی، دیکھو کہ میرا عذاب کس طریقے پر میرا ڈرانا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تند قسم کی آندھی ہوا ہم نے بھیج دی، فی یوم نحس مستمر، فرماتے کہ منحوس دن کے اندر مستمر جو ہمیشہ اللہ کا بھلا کرے، ان پر یہ کہ باقی رہا یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تنزع الناس کانہم، لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر کے ہوا پھینک رہی تھی، کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اللہ کا بھلا کرے اس کے کھجور کے تنے ہیں، گویا کہ کھجور کے تنے ہیں جن کو اکھاڑا گیا ہے۔ فکیف کان عذابی ونذر، دیکھو میرا عذاب اور میرے پکڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دی نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی انبیاء کو ڈرا، انبیاء کی تکذیب کی۔ فقالوا بشرا منا واحدا، ایک بشر ہم میں سے نتبع، ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، اس وقت تو ہم یہ کہ گمراہی کے اندر وسعر اور دیوانگی کے اندر ہوں گے۔ اولقی ذکر علیہ من بیننا، کیا آسمانی کتاب ہمارے درمیان سے صرف اس بندے پر آ گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ نبی جھوٹا اشر اور خود پسند قسم کا۔ سیعلمون، اللہ فرماتے کہ پتہ چلے گا ان کو غدن کل، من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا الاشر اترانے والا۔ انا مرسل الناقۃ، ہم اونٹنی کو بھیج رہے، فتنۃ لہم، آزمائش کے لیے، فرتقبہم، دیکھو ان کو، اور واصطبر، صبر بھی کرو، دیکھو کیا انجام ہوتا ہے۔ ونبئہم ان الماء، اور ان کو بتا دے، ان الماء، اس کنویں کا پانی، ان الماء، کنویں کا پانی، قسمت بینہم، تقسیم شدہ ان کے درمیان میں، کل شرب محتضر، ہر یہ کہ پانی کے بعد اس پر حاضر ہوگا، اونٹنی کا ایک دن ہے اور ایک دن تمہارا۔ فنادوا صاحبہم، لیکن قوم سمود نے اپنے ساتھی کو بلا دیا، قدار ابن سالف، اس کو انہوں نے بلا دیا، فتعاتا، اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا، فعقر، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، لیکن کہیں فعقر الناقۃ، فعقروہا، پوری قوم کی طرف نسبت، جب گناہ ایک کرے باقی سب اس کو پسند کرے، اس کو بلائیں، سارے کے سارے اسی گناہ کے برابر شمار ہوں گے۔ فکیف کان عذابی ونذر، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان پر بھیج دیا ایک چیخ، فکانوا کحشیم المعتضر، وہ اس طریقہ پر ہو گئے جیسے کہ باڑے کی لکڑیوں کے ٹکڑے، حشیم حشوم کے معنی میں ہوتا ہے، سمجھے، معتضر باڑا ہوتا، باڑا بکریوں کا دیکھا نہیں دیکھا، خاک دیکھا تم لوگ، ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کے جیسے ٹکڑے ہوتے باڑے کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے نبیوں کی تکذیب کر دی، حالانکہ ایک نبی لوط علیہ السلام، اس طرح سب کو نذر کہہ رہا ہے، ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، کنکریاں بھری ہوئی ہم نے، کنکری سنگریزیں ان پر بھیج دیے، إِلَّا آلَ لوط، مگر آل لوط نجیناہم بسحر، سحری کے موقع پر پچھلی رات میں ان کو ہم نے نجات دے دی۔ نعمۃ من عندنا، یہ ہمارا احسان تھا، کذالک نجزی من شکر، اس طریقے پر جو شکر کرتا اس کو بدلے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا، ان کو ڈرا دیا ان کو بطشتنا، ہماری گرفت سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وہ شک کرنے لگے، ہمارے ڈرانے کے اندر شک کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ان سے ان کی مہمانوں کے بارے میں، مہمانوں کو طلب کر دیا لینا لوط علیہ السلام سے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں ہم نے مٹا دی، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھ لو میرے عذاب کو اور یہ کہ ڈرانے کو کس طریقے پر ہوا۔ وَلَقَدْ صَبَّهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، ایک مقرر عمل نے، ایک مقرر عذاب نے صبح ان کو پکڑ لیا سویرے، فذوقوا عذابی ونذر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس ڈرانے والے نبی آگے موسیٰ، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، ہمارے آیت کی تکذیب کر دی، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ان کو پکڑ لیا جیسے قادر مطلق، ایک قادر اور جس طرح ایک مقتدر جو پکڑتا ہے، یعنی قادر مطلق میں ہوں۔ اکفارکم، اے اہل مکہ تمہارے کافر، خیر یہ بہتر ہے، زیادہ طاقتور من اولئکم، ان سے، یا یہ کہ وہ زیادہ طاقت، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے خلاصی لکھی ہوئی کسی کتاب کے اندر کہ تمہیں جہنم کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں کہ نحن جمیع منتصر، ہماری ایک ایسی جماعت منتصر، بدلہ لینے والی، ہم اللہ سے بدلہ لیں گے۔ سیہزم الجمع، کوئی بھی نہیں لے سکتا، سارے لشکروں کو شکست ہو جائے گی۔ ویولون دبر، پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ہی موعدہم، ان کے وعدہ گاہ ہے، سب وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت ادھیٰ سخت بھی ہے، وہ امر اور بہت کڑوا بھی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرمین گمراہی کے اندر، وسعور اور دیوانگی میں پڑے ہوئے۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن ان کو کھینچا جائے گا جہنم کے آگ میں، علی وجوہہم، چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، ان کو کہا جائے گا جہنم کو یہ کہ چکھ لو، اس کے یہ کہ چھونے کو چکھ لو۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کر دیا۔ وما امرنا، امر ساتھ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا حکم کچھ بھی نہیں مگر الا واحدۃ، ایک اشارہ ہوتا ہے، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے۔
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ تمہارے جیسے بدماشوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اشیاء امثال کے معنی میں، شیعہ گروپ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ہر وہ چیز جس کو یہ کرتے ہیں، جو بھی بدماشی کرتے ہیں، فی الزبر یہ اعمال نامے کے اندر موجود ہوگا، لکھا ہوا ہوگا لوح محفوظ میں یہ اعمال نامے میں، وَكُلُّ صغیر وکبیر مستتر چھوٹی بڑی ہر ایک چھوٹا بڑا ہر گناہ مستتر لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر متقین باغات کے اندر ہوں گے اور نہروں کے اندر ہوں گے، نہر اور باغات فی مقعد صدق فرماتے کہ پاک مقام میں عند ملک مقتدر ایک قادر مطلق کے پاس۔ سورۃ الرحمن مولانا نزول نمبر 97 ہے اور اللہ سورہ رعد کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح کذبت پہلی صورت میں اقتربت ہے، یہاں پر فبأي آلاء ربکما تکذبان سمجھتا ہے، لہذا تکذبان کذبت یہ آپس میں جوڑیں گے، اور موضوع اس کا رحمانیت ہے، خود سمجھ شریف میں ہے۔ اڑے تسی اتھے ہو یا کسی والا کے بچو اتھے ہو۔ الرحمن اور رحمت والی ذات، علم القرآن رحمتیں جوش میں آ گئی ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان انسان کو پیدا کر دیا، علمہ البیان بیان اس کو سکھا دیا، الشمس والقمر بحسبان شمس و قمر یجریان بحسبان حساب کے مطابق یہ ہے کہ یہ چلتے ہیں، والنجم والشجر اور بوٹیاں پودا، یہاں تارا مراد نہیں، بوٹیاں اور اللہ کا بنا کر یہ کہ پودا، والشجر اور درخت یسجدان یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے، کما یلیق بشانہما اللہ اس کی کیفیت کو جانتا ہے، والسماء رفعہا آسمان کو اونچا اللہ نے کر دیا، ووضع المیزان اور میزان عدل میزان انصاف بھی اللہ نے قائم کر دی رکھ دیا، اللہ تطغوا فی المیزان ترازو کے اندر تولنے کے اندر یہ کہ زیادتی ہے کہ کمی بیشی نہ کر دو، تولنے میں کے اندر تم کمی بیشی حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، واقیم الوزن بالقسط وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، ولا تخسر المیزان وزن میں کمی نہ کر دو، والارض وضعها للانام زمین کو اللہ پاک نے نیچے رکھ دیا لوگوں کے لیے بچھا کر کے، فی افاکۃ والنخل ذات الاکمام اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہے اور کھجور بھی ہے، ذات الاکمام یہ کہ غوشے والے اور گابے والے، والحب اور گندم کا دانہ ہے، اناج بھی ہے، ذو العصف بھوسوں والے، والریحان اور خوشبو قسم کی ہے، فبأي آلاء ربکما تکذبان اے انس و جن جن و انس تم یہ کہ اللہ کی پاک پر اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے، خلق الانسان من صلصال کالفخار اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا پھر یہ کہ ٹھیکرے سے، وہ ٹھیکرے کالفخار ہے خشک یہ کہ مٹی کی اللہ کا بتا رہا ہے، یا کھنکھناتی مٹی جو ٹھیکرے کی طرح ایک ہی چیز، وخلق الجان اور جان جو جنات کا ابا ہے ان کو پیدا کر دیا، من مارج آگ، من مارج من نار آگ کے شعلے سے، فبأي آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین مشرقون و مغربین کا مالک ہے، اس لیے کہ مشرق الشتاء مشرق الصیف مغرب الشتاء مغرب الصیف اس وجہ سے کہا، فبأي آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین دونوں دریاؤں کو اس نے یہ کہ دونوں دریاؤں کو روان کر دیا، یلتقیان وہ دونوں کے دونوں مل جاتے، بینہما برزخ درمیان میں ایک آڑ ہے، لا یبغیان ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ہر ایک اس آڑ کے دائیں طرف ایک طرف اللہ کا بنا کر میٹھا دوسرا کڑوا، فبأي آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان موتیاں اور مونگے وہ انہی سے نکل جاتے، حالانکہ موتیاں صرف یہ کہ کڑوے سے نکل جاتے، کھارے سے، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، اطلاق تسنیہ کا مراد سے واحد، فبأي آلاء ربکما تکذبان وله الجوار اللہ ہی کے لیے الجوار وہ بڑی بڑی کشتیاں، المنشآت جو کہ کھڑے، المقامات کے معنی فی البحر دریا کے اندر، کالاعلام پہاڑوں کی طرح، فبأي آلاء ربکما تکذبان کل من علیہا جو بھی اس زمین پر بسنے والے فان سب فنا ہو جائیں گے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تیرے پروردگار کی ذات رہے گی جو عظمتوں والے جو کرم اور عظمت والے ذات ہے، فبأي آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم فی شأن آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے اسی سے مانگتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن روزانہ یہ کہ وہ کسی صفت میں ہے، فی شأن فی حال نہیں، فی شأن کسی صفت میں، کبھی ہنساتا بھی ہے کبھی رولاتا ہے، کبھی کرونا ہے کبھی ہیپاٹائٹس سی ہے کبھی ہیپاٹائٹس بی ہے، سمجھ رہی کبھی کینسر ہے کبھی کچھ اور ہے، کبھی پی ٹی آئی کبھی مسلم لیگ، بس یہ سارے انقلابات اسی کی طرف سے چل رہے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم فی شأن روزانہ یہ ہے کہ وہ کسی صفت کے اندر ہے، یہ ساری کائنات یہ صفات کا مظہر ہے، فبأي آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان اے جن و انس میں ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ مشغول نہیں اس کو یہ کسی کو دھمکی دینے کے لیے
چل میں ابھی فارغ ہو رہا ہوں، ابھی تیرا کام کرتا ہوں، مجھے کسی نے پکڑا نہیں ہے، لیکن یہ دھمکی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دھمکی کو مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کہتے ہیں، ورنہ اللہ کو کسی نے مصروف نہیں کیا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، جن و انسان کی جماعت اگر تمہارے بس چلے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے نکلو، فانفذوا تو نکلو، لا تنفذوا نکل نہیں سکو گے الا بسلطان مگر کسی بڑے زور کے ذریعے سے، اور وہ زور تمہارے اندر نہیں ہے، زور ہوتا تو اپنے ہوا کو تو روک لیتے، سمجھتے؟ ناڑا سخت بندھا ہوا ہے اور گیا باتھ روم کے اندر، ابھی ناڑا بند گیا، کھل نہیں رہا، ٹر ٹر شروع ہو گیا، کہتے تو صبر تو کرو، میں بیٹھ تو جاؤں نا۔ یہ ہماری بڑائی ہے، سمجھے؟ آسمان و زمین سے، میری کائنات سے نکلو، کوئی نکل نہیں سکتا مگر الا بسلطان، کسی طاقت سے، اور وہ طاقت تمہارے اندر ہے ہی نہیں، طاقت کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کا جدید جو مولوی حضرات ہیں، جدید وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں الا بسلطان الا براکٹن، راکٹ کے ذریعے سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اب تک تو تمہارے امریکہ کا راکٹ تو اس کا پتلون پھٹ گیا، 5.5 ارب کلومیٹر آسمان پہ طے کیا، لیکن پہلے آسمان پہ نہیں پہنچا، پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان کو چیرے، دوسرے پہ پہنچے چیرے، تیسرے کو 7 کو پار کر کے جب تم نکل جانا، پھر اس دن امریکہ ہمیں بتا دیں، سمجھے؟ جنات کے لیے جب تارے مقرر آسمان پہ نہیں جا سکتے، تم سے تمہارے F-16 سے راکٹ سے زیادہ تیز ہے، ان کے لیے تارے، تو تم جنات سے بڑے شیطانوں، کتے کے بچے، سمجھے؟ باقی جاؤ، چاند تو بالکل نیچے، اگر کوئی چاند پہ گیا، لیکن چاند پہ گئے نہیں ابھی تک، وہ سارا جھوٹ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، سمجھے؟ وہ کوئی کمرہ ممرہ یا کیسے دکھاتے ہیں کہ امریکی سائنسدان وہاں گیا اور پلاٹ الاٹ کر رہے، وہاں پر پلاٹ بنا رہے۔ ہمارے جامع فاروقی میں ایک بڑے مفتی نے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے حضرت کے صاحبزادے سے، مولانا افشانی صاحب کے صاحبزادے سے کہا کہ خبیب بھائی، لوگ پلاٹ الاٹ کر رہے اس پر، چاند پر، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی پہلے جاؤ آپ الاٹ کرنا، پھر بعد میں مجھ سے پیسہ لے لینا، سمجھو؟ آپ اپنے لیے ایک پلاٹ الاٹ کریں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، شعلے آگ کے تمہارے پاس بھیجے جائیں گے، ونحاس اور پگھلا ہوا تانبا، فلا تنتصران تم کوئی بدلہ نہیں لے سکتے۔ فبأي آلاء ربكما، مقابلہ نہیں کرو گے، بدلہ نہیں لے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء، آسمان جس وقت پھٹ جائے گا، فكانت السماء وردة، وہ تل چٹ کی، وردة گلابی رنگ کا ہوگا، قدہان تل چٹ کی طرح، تیل کا آخری جو گند بچتا ہے نا وہ تل چٹ ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، اس دن اپنے گناہ کے بارے میں کسی انسان اور جن سے سوال نہیں ہوگا، یعنی حساب کتاب کے بعد جب معاملہ گزر چکا ہوتا اس کے بعد پھر کیا سوال ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم، مجرمین کو پیشانی سے پہچانا جائے گا، فيؤخذ بالنواصي، پیشانی سے ان کو پکڑا جائے گا، والاقدام، اور قدم سے، یہ میرے بڑے بال ہوں یہاں سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ دونوں کو کر کے پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دے۔ دیکھا آپ نے بعض جانوروں کو، آپ نے جانور نہیں دیکھا، آپ خود جانور ہے، سمجھے بھائی؟ تو دمبے کو کبھی اس کے پاؤں باندھتے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کریے، کیسے پاؤں سر کے ساتھ بندھے اس رسی سے پکڑ کر کے ایسے پھینکتے ہیں، سمجھے؟ جب ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کرتے ہیں، یعنی بال ان کے کٹواتے ہیں تو اس طرح چروائے، تو ایسے پیشانی اور اسے پکڑ کر کے پھینک۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے درمیان میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان میں جہنمی پھرتے رہیں، گھومتے رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه، اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنتان، 2 باغ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، وہ دونوں باغ کہتے ہیں کہ وہ شاخوں والے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، درمیان میں 2 چشمے ہوں گے، بہتے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، ان میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، زوجان جوڑے جوڑے، 2 قسم کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش،
ٹیک لگائی ہوں گی جنتی علی فرش بچھونوں پر بطائنها من استبرق اندر والا حصہ ان کا من استبرق وہ اس کا ریشم کا ہوگا اطلس وجن الجنتین دان اور دونوں باغوں کے پھل دان قریب ہوں گے دنا یہ دونوں سے دونوں دانیوں سے وجن الجنتین دان اور جنا مجنی کے معنی میں وجن الجن مجنی الجنتین جانی آپ ہے پھل توڑنے والا مجنی وہ پھل ہے جس کو توڑا جاتا ہے سمجھے وجن الجنتین وہ مجنی کے من ومجن الجنتین دان قریب ہوگا ان فی بستاننا نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا ملنگو ان فی بستاننا نارنجنا ہمارے باغ کے اندر نارنجنا نارنگی کی درخت ہے سمجھے نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا منجنا نارنجنا جو ہمارے نارنگی کو توڑ دے گا مالٹے کو توڑ دے گا نارنجنا جہنم کی آگ اس نے اپنے لیے توڑ لیا اختیار کر لیا سمجھتا ہے یہ اسی سے جنا یجنی سمجھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَةٌ اس کے اندر حوریں ہوں گی قاصرۃ الطرف جو اپنے نگاہ کو جمائیں ہوں گے روکے ہوں گے اپنے شوہر پر یہاں تو لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے سمجھتا ہے ہر ایک کو خوش رکھو جی سمجھ رہی میرا جسم میری مرضی سمجھے 50 یاروں سے دوستی رکھوں جس طریقے پر ہو ہاں نام بھی بڑا کام بھی بڑا میرا جسم میری مرضی سمجھتا ہے میرا جسم میری مرضی تیرا جسم تیری مرضی تو 2 چرواہے میرے علاقے کے 2 چرواہے تجھے ٹکرائیں گے تمہیں بتا دیں گے کہ جسم کے کیا سمجھے بھائی جان ایک چرواہا تجھے اللہ آپ کا بھلا کرے اگر ٹکرائے نا تو بتائے گا وہ بھی کہے گا میرا جسم میری مرضی سمجھے بھائی جان اس کا بھی من اس کو آپ کا بھی جسم آپ کی مرضی اس کے بھی مرضی سمجھے اس کے بعد پھر یہ کہ تم اس آزادی کا نام نہیں لوگے بے حیا کی بیٹی سمجھے تیرے سرپرستی کرنے والے بغیرت قسم کی اللہ آپ کو بھلا کرے لوگ ہوتے بغیرت قسم کی طاقتیں ان خنزیر کے گوشت کھانے والے ان کے اندر غیرت کہاں ہوگی خنزیر سب سے بے حیا ہے غذا کا مقتضی پر کھانے والے پر اثر پڑتا ہے اس لیے خنزیر سے اللہ نے منع کیا شراب سے اللہ نے منع کیا شراب پی کر کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی ماں ہے کون سی بہن ہے ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے میں بھی تو مسجد کا ملا ہوں ہمیں ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے سمجھے اس قسم کے خرافات سے اللہ کی قسم لوگ ہمارے پاس آئے نشے کے حالت میں اپنی بہن کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ماں کے ساتھ منہ کالا کیا اس کے بعد تم کون سی بےغیرتی کرو گے تم کہو گے کہ ہم شراب کی لائسنس جاری کرتے ہیں اور اس کی کوئی خرابیاں نہیں خرابیاں اس کی نہیں ہیں ہم کیا آسمان پر لندن میں رہ رہے ہیں ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں کہ شراب پی کر کے لوگ ایمان اس کے سرمایہ ایمان کا اس کے سینے میں تھوڑا سا ہے لیکن شراب کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ماں کا بھی عزت لوٹی بہن کی عزتیں لوٹی یہ سارے سب کچھ ہمارے پاس ہے سمجھے تمہاری غیرتوں کا ہمیں پتہ ہے سمجھے تمہارے جو بڑے بڑے آتے ہیں جب تعویذ لینے کے لیے ہمیں خوب پتہ ہوتا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس کسی انسان نے ان سے پہلے اور کسی اللہ کو جن نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے چھوا تک بھی نہیں ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں سمجھے باقی یہ نہیں ہے کہ جی بس نکاح ہو گیا کہا کہ نکاح کیا ہے کہا نکاح پتہ چلے گا جب نکاح ہو گیا نکاح کیا بس بیٹی پتہ چلے گا نکاح جب نکاح ہو گیا نکاح کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ صبح کو پھر ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کیا ہے سمجھے کہا کہ نکاح رات کو کچھ